ناظرین، تقاریر کا سلسلہ اس ماہ محرم کے آغاز سے امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور حقوق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں نے آغاز کیا ہے، اور یہ آج اس سلسلے کا میرے خیال میں تیسرا گفتگو ہے۔ میرے محترم ناظرین، پہلے دو تقاریر میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور ان کے حقوق اور ان کے سامنے ہم پہ جو آبلیگیشنز آتے ہیں، ہماری جو ڈیوٹی ہیں، واجب ہیں اللہ کے سامنے، امام حسین علیہ السلام کے والا مراتب کے سامنے اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ان کے حقوق بے شمار بے نہایت ہیں۔ انہی ایک حق میں سے حق وجود ہے کہ آپ نے آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے انوار سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے آباء طاہرین، ان کے اولاد معصومین علیہم السلام کے صدقے ہی سے وجود ہے، عالم ہستی ہے۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بقا بھی امام حسین علیہ السلام کے صدقے ہے، کہ اصل وجود بھی امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ہے، اور عالم کا بقا بھی امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے ہے۔ اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نئے فضیلت اور ایک نئے حق کے متعلق آپ سے بات کریں گے، اور یہ سلسلہ اگر ہم گفتگو کا سلسلہ اگر اللہ میں توفیق دے تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کے اتنے فضائل، اتنے حقوق ہیں کہ بے شمار ہیں۔ بہرحال ہم شستہ کچھ برجستہ جو باتیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اپنے سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین اہل بیت علیہم السلام کے ان کے احادیث مبارکہ سے، ان کے کلام سے، ان کے بیان سے، ان کے روایات سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اللہ نے اگر چاہا تو 3 حقوق کے متعلق بات کریں گے، اگر اللہ نے چاہا، اگر وقت ملا ہمیں وقت، اور اگر لمبا بھی ہو جائے تو آپ برداشت کریں میرے محترم ناظرین۔ ویسے بھی کل جو ہے چھٹی کا دن ہے اکثر جگہوں پر۔ ایک حق ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا آپ پر میرے محترم ناظرین، یہ شیعوں کے لیے مخصوص ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ مومنین کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ تینت کا حق اور نورانیت کا حق۔ کہ دیکھیں کہ مومن کی تینت امام حسین علیہ السلام کی تینت سے ہے، اور مومن کی روح جان امام حسین علیہ السلام سے ہے، اور یہ ایک بہت بڑا حق ہے اگر آپ سمجھے، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی شیعوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم السلام کی تینت سے خلق فرمایا، اور اہل بیت علیہم السلام کے نور سے خلق فرمایا، اور یہ حق ہے، حق تینت اور حق نورانیت، اور اس کے روایات بے شمار بہت ہی زیادہ ہیں ہمارے کتب میں، ہمارے روایات میں میرے محترم ناظرین، اور آپ کو فخر ہونا چاہیے، اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نور اور اپنے آپ ایسا کام نہ کریں کہ انسان ایسا کام کرے کہ ایمان اس کے دل سے نکل جائے، کیونکہ ایمان کے 2 قسمیں ہوتے ہیں میرے محترم ناظرین، ایک ایمان ہے مستقر، ایک ایمان ہے مستودع، ایک ایمان ہے ثابت۔ بعض لوگوں کی ایمان ثابت ہے، ان کی ایمان کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، ان کا جان بھی نکل جائے گا، ایمان نہیں نکلے گا۔ اور بعض ایمان مستودع ہے، بعض ایمان آیتن ہے، ہو سکتا ہے کہ آخر تک رہے، ہو سکتا ہے آخر تک نہ رہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ان کے ایمان مستودع ہے، جن کی ایمان مستودع ہے اور ان کا ایمان آخر میں چلا جاتا ہے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کے نور سے شاید خلق نہیں کیا تھا۔ تو یہ انسان کو بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ حب اہل بیت علیہم السلام طاعت مانگتا ہے، وفا مانگتا ہے، عبادت مانگتا ہے، زہد مانگتا ہے، دنیا میں خلوص مانگتا ہے۔ اچھا، یہ سب باتیں خود اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا۔ دین تو دیکھیں، دین میری باتوں سے یا کسی اور کے خیالات سے دین تو بنتا نہیں ہے، وہ تو اور لوگوں کا دین بنتا ہے نا، وہ تو اور لوگ ہیں کہ دین ان کا بنتا جا رہا ہے، ایک انکمپلیٹ سٹوری ہے، بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا دین تو وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس میں کسی کو اضافہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث، ان کے کلمات میں بے شمار اس کے دلائل ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ شیخنا ابی جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رحمہ اللہ تعالی، اس کتاب مبارکہ میں صفحہ نمبر 14 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث ہے جز نمبر 1 باب نمبر 9 حدیث نمبر 1، کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام اور ان کے
فرزند ان کے نور عین حضرت امام قرآن ناطق امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہما وآلہما دونوں نے یہ فرمایا ان اللہ خلق محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طینۃ من جوہرۃ تحت العرش، اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ بدن مبارک کو جنت عرش کے نیچے سے ایک خزانے سے، وہاں پہ ایک بہت ہی قیمتی خزانہ ہے اور وہاں سے اس مٹی سے بنایا، اس کی مٹی سے بنایا۔ وَإِنَّهُ كَانَ لِطِينَتِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نَضْخٌ فَجَبَّلَ طِينَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام من نضح طِينَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی سے جو بقایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی بدن شریف کو خلق فرمایا۔ اچھا، وَكَانَ لِطِينَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام نضح فَجَبَّلَ طِينَتَنَا من فضل طِينَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صلوات اللہ علیہ۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی طینت، ان کی مٹی کا سے جو بچا تھا، اس سے باقی ائمہ اطہار علیہم السلام کو خلق فرمایا، امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہما وآلہما کو۔ اور پھر فرمایا وَكَانَتْ لِطِينَتِنَا نَضْحٌ فَجَبَّلَ طِينَةَ شِيعَتِنَا مِن نَضْحِ طِينَتِنَا۔ فرمایا کہ ہمارے مٹی سے جو بچا تھا، ہماری مٹی سے جو بچا ہے حصہ، اس سے جو بچا تھا، اس سے اللہ رب العزت نے ہمارے شیعوں کو بنایا ہے، شیعوں کو خلق کیا۔ تو یہ شیعوں کا جو رشتہ اپنے ائمہ اطہار علیہم السلام سے ہے، یہ خلقت کا رشتہ ہے، یہ خلقت ہی سے، طینت ہی سے ایک رشتہ ہے، جو خون کے رشتے سے بھی زیادہ پرانا ہے، زیادہ اصلی ہے، زیادہ محکم ہے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی خلقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو کہاں سے بنایا؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی طینت سے خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا کلوز ریلیشن شپ، اتنا کلوز رشتہ کہ ہر رشتہ داری سے بھی زیادہ اقرب آپ کا رشتہ کن سے ہے؟ ائمہ اطہار علیہم السلام، ائمہ ابرار علیہم السلام سے، کہ آپ کا وجود، آپ کا بدن، یہ نواسب کا نہیں، کفار اغیار کا نہیں، یہ شیعوں کا ہے۔ کہ شیعوں کا بدن کہاں سے، کس سے ہے؟ ہاں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ابدان سے ہے، ان کے وجود مقدس سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہ۔ تو یہ کوئی دیکھیں کہ آپ کا جب یاد آتا ہے نا مولا امام حسین علیہ السلام کا، لیکن نام ہی لے لیں مولا امام حسین علیہ السلام، 3 دفعہ بولو یا غریب، 1 دفعہ بولو یا غریب، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یا نہیں آتے؟ 1 دفعہ بولو یا غریب، 1 دفعہ بولو یا عطشان، 1 دفعہ بولو اے تشن لب تجھ کو سنا۔ کیا دل، آپ کے دل کو کا کیا حال ہوتا ہے نا؟ 1 دفعہ بولو، انسان مومن کے دل پہ کیا گزرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام ہی کے گل سے ہمارے شیعوں کو بنایا گیا ہے، فقلوبہم تحن الینا، کہ ہمارے شیعوں کا دل جو ہے ہماری طرف پر از رحمت ہے۔ حنان بولتے ہیں رحمت کو، حنان بولتے ہیں رحمت والے کو۔ ہمارے شیعوں کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے، ہمارے لیے دل سوزی ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے کشش ہے، ہمارے لیے جذبہ ہے۔ ہمارے شیعوں کا دل چلتا ہے، ان کے کشش ہے، جذب ہوتا ہے ہمارے طرف۔ کیونکہ یہ اللہ نے اسی سے خلق کیا ہے، اس اصل اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور آپ اسی کے جزو ہیں، اسی کے شاخ ہیں آپ شیعہ۔ فَقُلُوبُهُمْ تَحِنُّ إِلَيْنَا وَقُلُوبُنَا تَعْطِفُ عَلَيْهِمْ، اور اس لیے کہ شیعہ ہم میں سے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں میں شیعوں کے لیے بڑی عطوفت ہے۔ ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شیعوں کے لیے ہمارے دلوں میں بہت ہی عطوفت ہے، بہت ہی رحم ہے، بہت ہی پیار ہے۔ کتنا پیار ہے مولا؟ فرمایا تعطف الوالد علی الولد، فرمایا جتنا ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا اس سے زیادہ، اس سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں۔ اب روایات آئے گا کہ امام اور مزید روایات آپ کو بتائیں گے کہ ہم ان سے اپنے شیعوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو رشتہ ہے آپ کا آقا سید مولا امام حسین علیہ السلام سے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہم پہچان گئے ہیں کہ حسین کون ہے سلام اللہ علیہ تو یہ رشتہ بن گیا، نہیں، یہ رشتہ ہمارے وجود میں، ہمارے خلقت میں ہے۔ ہمیں شیعہ چاہے کتنا کم معرفت بھی ہونا، اس کا دل جلتا ہے، اس کے دل میں سوزش ہے، اس کے دل میں تپش ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے، اس کے دل میں خواہش ہے، اس کے دل میں لو ہے، عشق ہے، محبت ہے، جذبہ ہے، ایثار ہے، فداکاری کا لہریں ہیں، طوفان ہے۔ کس کے لیے؟ مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ وَنَحْنُ خَيْرٌ لَهُمْ وَهُمْ خَيْرٌ لَنَا، ہم اپنے شیعوں کے لیے بہترین مولا ہیں اور ہمارے شیعہ ہمارے لیے بہترین پیروکار ہیں۔
ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنا خیر ونحن له خیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے سردار ہیں، اہل بیت کے تاج سر ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اوصیاء ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ تو روایت بہت زیادہ ہیں. اگلے صفحے میں اس حدیث شریف کو ملاحظہ فرمائیے. حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے فرمایا انا وشیعتنا خلقنا من طینۃ واحدہ. فرمایا کہ ہم اور ہمارے شیعہ ایک ہی گل سے پیدا ہو گئے، ایک ہی مٹی سے پیدا ہو گئے. شیعہ دیکھیں، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے بنگال کا ہو، چاہے چائنا کا ہو، چاہے مکہ مکرمہ کا ہو، چاہے مدینہ منورہ کا ہو، چاہے عراق کا ہو، چاہے کسی بھی علاقے کا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی گل سے پیدا کیا ہے جس گل سے اہل بیت ابرار علیہم السلام کو پیدا فرمایا. وَخُلِقَ عَدُوُنَا مِن طِينَةٍ خَبَالٍ، اور ہمارے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے گندے مٹی سے خلق کیا، پلید مٹی سے خلق کیا. ٹھیک ہے نا. اہل بیت ابرار علیہم السلام کو جس گل سے، جس مٹی سے خلق کیا ہے، وہ عرش کے بہترین خزانوں کے جوہروں میں سے خلق فرمایا. اور دشمن اہل بیت علیہم السلام کو گندے مٹی سے پیدا کیا. من حمأ مسنون، حما بولتے ہیں بلیک کلے، جو کالا گندے قسم کی جو مٹی ہوتی ہے. مسنون بدبودار، سڑا ہوا بدبودار، گندا، نجس، پیشاب پاخانہ والا، اس سے خلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے دشمن اہل بیت علیہم السلام کو اور نواسب کو. ملاحظہ فرمائیے، ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر ابن یزید الجعفی، خلقنا نحن ومحبینا من طینۃ واحدہ، ہم اور ہمارے چاہنے والے، ہم اور ہمارے شیعہ ایک ہی طینت سے پیدا ہو گئے. وہ کون سا طینت ہے؟ بیضاء نقیہ، وہ طینت صاف، پاک، سفید، نورانی، مقدس طینت ہے. اس سے اللہ نے ہمیں خلق فرمایا. من اعلی علیین، علیین بولتے ہیں بہت بلند مرتبہ، علیین یعنی بہت بلند مرتبہ. بلند اعلیٰ بولتے ہیں سب سے بلند مرتبہ. بلند مرتبوں میں سے سب سے بلند مرتبہ جو مادہ ہے، جو میٹیریل ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کیا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم السلام اور شیعوں کو خلق فرمایا. فخلقنا نحن من اعلاها وخلق محبونا من دونها. وہ جو میٹیریل ہے، وہ جو مادہ ہے، مواد ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ابدان اہل بیت علیہم السلام کو خلق فرمایا ہے، اس کے بہترین، صاف ترین، نفیس ترین سے اہل بیت علیہم السلام کو خلق کیا. اور اس میں سے جو کچھ نیچے پائن تر ہے، نیچ تر ہے، اسی مواد میں سے جو صاف ترین ہے، مقدس ترین ہے، نورانی ترین ہے، اس سے اہل بیت علیہم السلام کو خلق کیا. اس میں سے جو نیچے ہے کچھ، اس سے اہل بیت ابرار علیہم السلام کی شیعوں کو خلق فرمایا. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْتَفَتِ الْعُلْيَا بِالسُّفْلَى. دنیا میں بھی یہی ہے کہ ہمارے شیعوں کا دل ہماری طرف ہے، تڑپتی ہے اور ہماری نصرت کرنا چاہتے ہیں. اور روز آخرت جو ہے، روز قیامت جو ہے، روز محشر جو ہے، وہ کیونکہ ایک ہی مٹی سے بنی ہے، جس میں اہل بیت ابرار علیہم السلام پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، عطوفت کی نظر سے دیکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو. رشتہ دار کون؟ وہی رشتہ جن میں طینت کا رشتہ ہے، جن کو اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اسی مواد سے بنایا تھا، جن کو ان سے بنایا تھا. اعلیٰ سے اہل بیت علیہ السلام کو بنایا تھا، اس سے سفلا کو، اس سے کچھ نیچے سے ان کے شیعوں کو بنایا تھا. وَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا إِلَى حُجْزَةِ نَبِيِّنَا وَضَرَبَ أَشْيَاعُنَا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى حُجْزَتِنَا. جب روز قیامت آتا ہے، حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاتھ پکڑتے ہیں، ائمہ ابرار علیہ السلام کے ہاتھ لیتے ہیں، اور ہم اپنے شیعوں کے ہاتھ لیتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک، دامن مبارک ہوتا ہے، اور ہمارے شیعوں کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، ہمارے دامن ہوتے ہیں. فَأَيْنَ تَرَى يُسَيِّرُ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأَيْنَ تَرَى يُسَيِّرُ ذُرِّيَّتَهُ مُحِبِّهَا. جابر، امام باقر علیہ السلام سوال کرتے ہیں جابر سے، جابر تو مجھے بتا کہ وہ قیامت کا منظر، روز محشر کا وہ سما، وہ سین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالار کون، انہوں نے ائمہ ابرار علیہم السلام کو اپنے پاس رکھا، ان کا ہاتھ لیا ہوا ہے. اور اہل بیت ابرار ائمہ اطہار علیہم السلام نے اپنے شیعوں کو، اپنے محبین کو اپنے ساتھ لیا، ان کا ہاتھ لیا ہوا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس مجموعے کو مجھ جابر تو مجھے بتا اللہ کہاں لے کے جائے گا، کہاں لے کے جائے گا، تو مجھے بتا تیرے اندازے میں، تیرے خیال میں کیا ہے؟ فضرب جابر یدہ علی یدہ، جابر نے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارا، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا فقال دخلناها ورب الكعبہ ثلاثہ، 3 دفعہ جابر نے کہا کہ اللہ کی قسم اس طرح ہے تو ہم سب جنتی ہیں، ہم سب جنتی، اللہ کے اس مجموعے کو اللہ جنت کے علاوہ کہیں اور لے کے جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق المؤمن من طینۃ الجنہ وخلق الناصب من طینۃ النار. شیو، تم میں اور نواسب میں کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتے ہی نہیں ہے، تم نوری ہو وہ ناری ہیں. ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مؤمنین کو جنت کی مٹی سے بنایا، جنت سے بنایا، اور نواسب کو نار سے بنایا، جہنم کے پلید گندا پرز نجاست، وہاں کے پرز غلاظت، وہاں کے طینت سے بنایا. وقال اذا اراد الله عبد بعبد خيرا طيب الله طيب روحه وجسده فلا يسمع شيئا من الخير الا عرفه. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ عاقبت بخیر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے روح کو اللہ تعالیٰ نے طیب سے بناتا ہے، اور اس کے جسد کو طیب سے بناتا ہے. تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں جب آتا ہے، اس کو کوئی بھی اچھی بات سنائی دیتا ہے نا، اچھی بات سنائی دیتا ہے تو اس کو مان لیتا ہے، تصدیق کرتا ہے. ہاں، تصدیق، شک نہیں کرتا، تصدیق کرتا ہے. مومن کی طبیعت میں یہی ہے. ہوئے ہوئے ہوئے، جب نام سنتا ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام چہرہ گل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چہرے پہ سرور کے آثار، نشاط کے آثار، نورانیت آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے نام اعمال کے شہ سرخی کیا ہے؟ اور ہر کتاب میں ایک شہ سرخی ہوتا ہے، ایک ٹائٹل ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ٹائٹل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کلیات اقبال کسی میں لکھا ہے، کلیات فلان، کلیات فلان، ٹھیک ہے نا؟ فلان کی ایک پتہ چلے کہ کتاب کیا ہے. مومن کا جو نام اعمال، اس کی شہ سرخی کیا، اس کا ٹائٹل کیا، اس کا ہیڈ لائن کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس کے نام اعمال کی شہ سرخی یہ ہے، یہ محب ہے، مولائی ہے، یہ عاشق ہے، یہ دل دادا ہے. کس کا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، شہید مظلوم کا، شہید بے کفن کا، شہید تشلم کا، عباس کا، علی اکبر علیہ السلام کا، شہزادہ قاسم کا، علی اصغر علیہ السلام کا. یہ دل دادا ہے، یہ مولائی ہے، یہ فدائی ہے، یہ ماتمی ہے، یہ ان کا چاہنے والا. دیکھو مومن جب یہ سنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تصدیق کرتا ہے. تصدیق کرتا ہے یا نہیں کرتا بھائی؟ اور تصدیق کرتا ہے نہیں کرتا. مومن کی خاصیت یہی دنیا میں، وہ اچھی بات کو پہچان لیتا ہے، نہیں کہ اچھی بات کو سیکھ لیتا ہے. سیکھ وہ لیتا ہے جو اس کو پہلے سے پتہ نہ ہو. اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سن لو. پہچاننے میں اور سیکھنے میں فرق کیا ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی، ابھی میں ایک چیز آپ کو سکھا دیتا ہوں نا، پہلے پتہ ہی نہیں تھا، آپ سیکھ گئے ابھی، ٹھیک ہے نا؟ پہچاننا یہ ہے کہ پہلے سے آپ کو پتہ تھا، آپ غافل ہو گئے تھے، ابھی ذہن میں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ ایک شخص کو پہلے سے جانتے ہیں 15 سال 20 سال ملے نہیں، ایک دفعہ دیکھتے ہیں، یہ تو وہی آدمی ہے، یہ تو وہی میرا یار ہے، میں اس کو پہلے سے جانتا ہوں. جب آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو سنتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی طینت انہی کی طینت سے ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن پہچان لیتا ہے، مومن پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ اسی طینت میں سے ہے. جب اس کو اہل بیت علیہم الصلوۃ کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کا ذکر خیر بیان کیا جاتا ہے، ان کے فضائل اور ان کے محاسن بیان کیا جاتا ہے، پہچان لیتا ہے. کہتا ہے تو آپ بالکل چہرہ گل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تصدیق کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں. ناصبی کیا؟ ناصبی کو لاکھ دکھاؤ نا کتاب سے، بول ان ناصبی کو طینت ہی ناری ہے بھائی، اور مٹی ہی، پلید مٹی سے بنی ہے، پخانے کے جہنم کے پخانے سے بنے ہوئے لوگ ہیں. لاکھ حدیث دکھاؤ، ان کو تصدیق نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وجہ کیا؟ کہتے ہیں بھائی وہ تصدیق کیوں نہیں کرتے، جب ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھائی مجبوری ہے، نہیں کر سکتے.
جو جہنم کے پخانے سے بنے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی بھائی؟ ولا يسمع شيئا من المنكر الا انكره. اور مومن جب بری بات سنتا ہے تو اس کو انکار کر لیتا ہے بھائی. مومن بری بات سنتا ہے تو ہمیشہ انکار کر لیتا ہے. قال وسمعته يقول الطينات ثلاثه طينة الانبياء والمؤمن من تلك الطينة. فرمایا کہ طینت تین طرح کے ہوتے ہیں، مٹی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے طینت انبیاء، مؤمنین کی طینت انبیاء کی طینت سے ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی طینت سے ہے. الا ان الانبیاء هم صفوتها وهم الاصل ولهم فضلهم. لیکن انبیاء اصل ہیں، ان کی فضیلت ہے، وہ اسی طینت کے بہترین حصے سے انبیاء بنے، صاف ترین سے انبیاء بنے، ان کی وہ افضل ہے. والمؤمنون الفرع من طینت اللازم. اور مؤمنین جو ہیں اس طینت سے کچھ نیچے درجے کے طینت سے، اسی مٹی سے، کچھ اس کے جو اتنا اعلیٰ حصہ نہیں اس سے بنے، اور لیکن اسی سے بنے، اسی کی شاخ ہیں. اچھا، كذلك يفرق الله بينهم وبين شيعتهم. یہ فرق ہے انبیاء اور انبیاء کے شیعوں میں، ان کا فرق ہے. وقال طینت الناسب من حمأ مسنون. نواسب جو ان کا طینت کہاں سے بنا؟ ان کا طینت بنا گندے، کالے، بدبودار جہنم کے پخانے سے. واما المستضعفون فمن تراب لا يتحول مؤمن عن ایمانه ولا ناسب عن نسبه ولله المشیئة فیہم جميعا. اور پھر مستضعفین جو ایک دوسرے طینت سے بنے. اچھا، اب یہ طینت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین، کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ایک انہی کی طینت سے آپ بنے. اچھا، دوسری ایک اور حق امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ان کی شیعوں پر ہے، وہ حق ہے کہ دیکھو میرے محترم ناظرین کہ امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کا حق والدیت ہے. میں آپ کی خدمت میں، اور یہ والدیت کا حق جو ہے قرآن میں ہے، اور یہ والدیت کا حق دنیائی والدیت سے زیادہ عظیم ہے کہ ہر شیعہ پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا حق کیا ہے؟ حق والدیت ہے. پہلا میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں قرآن مجید میں وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کے ذیل میں تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام میں یہاں پہ بہت سارے روایات ہیں. یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ہے. وقال اللہ عز وجل وبالوالدین احسانہ، کہ اپنے دو والدوں کے ساتھ، تمہارے دو والد ہیں ان کے ساتھ احسان کرو. اچھا، یہ دو والد کون ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل والدیکم واحقہما. آپ کے سب سے بہترین والد اور سب سے حقدار والد، آپ کا دنیائی والد نہیں ہے، آپ کا دادا نہیں ہے، آپ کا نانا نہیں ہے، آپ کا پردادا نہیں ہے، آپ کا پرنانا نہیں ہے. افضل والدیکم واحقہما لشکرکم، ان میں سے سب سے زیادہ حقدار احسان کا، شکریہ ادا کرنے کا، نیکی ادا کرنے کا کون ہے؟ محمد و علی صلوات اللہ علیہ وآلہ، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اور اب میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ باقی ائمہ علیہ السلام بھی ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی آپ کے والد ہیں، ٹھیک ہے نا. وقال علی بن ابی طالب علیہ السلام سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، ہمارے آقا ہمارے سید امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ وہ فرماتے تھے انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور میرے بھائی، میرے نفس نفیس، میرے تاج سر امیر المؤمنین علیہ السلام، اس امت کے ہم دو والد ہیں، دو والد ہیں. وَلَحَقُّنَا عَلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ أَبَوَيْ وِلَادَتِهِمْ، اور ہمارا حق جو ہے اس امت پر، اس امت کے ہر فرد پر، اس کے اپنے دنیائی والد سے زیادہ ہے، اس کے دنیائی والد کے حق سے عظیم تر ہمارا حق ہے. فَإِنَّا نُنْقِذُهُمْ إِنْ أَطَاعُونَا مِنَ النَّارِ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، ہم اگر وہ ہماری طاعت کریں، ہم اس امت کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں، اللہ کے رضوان میں، اللہ کے جنت الخلد میں داخل کرنے والے ہیں. تو ہمارا حق تو عظیم تر کوئی والد نہیں کر سکتا. لیکن اگر
دنیا والے ہماری طاعت کریں تو ہم ان کو جنتی بنائیں گے. وَنَلْحَقُهُم مِّنَ الْعُبُودِيَّةِ بِخِيَارِ الْأَبْرَارِ, اور ہم اس کو شیاطین کے عبادت سے نکال کر اخیار ابرار اطہار کی صحبت میں داخل کرنے والے ہیں. یہ ہمارا حق بہت زیادہ ہے. وقالت فاطمة علیہ السلام, صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ابوا هذه الامه محمد وعلی یقیمان ابدهم, اس امت کے دو والد کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ دونوں اس امت کے ٹیڑے پن کو سیدھا کر لیتے ہیں. اس امت کے کام میں جو کچھ خرابی ہے اس کو اصلاح کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام. اور یہ صفات سب ائمہ میں ہے. جنت سے نکال کر جہنم سے نکال کر جنتی بنانا, شیطان کی عبودیت سے نکال کر اخیار ابرار کی صحبت میں داخل کرنا, ٹیڑے کو سیدھا کرنا, برائی کا اصلاح کرنا, یہ سب ائمہ علیہ السلام کا مقام ہے. اور ابوت کا مقام بھی, والدیت کا مقام سب ائمہ علیہ السلام کے لیے ہے. وہ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابھی آپ روایات دیکھ لیں. محمد, ہمارے آقا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا محمد وعلی ابوا هذه الامه, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت کے دو باپ ہیں. امام حسن علیہ السلام خود بھی باپ ہیں اس امت کے. امام حسین علیہ السلام بھی والد ہیں, والد سے بھی عظیم تر. فطوبى لمن كان عارفا بحقهما, بس خوش قسمت ہے وہ شخص جو اپنے امام کے حق کا عارف ہے, جانتا ہے, پہچانتا ہے کہ اس کی طاعت مجھ پہ واجب ہے, وہ طاہر ہے, وہ پاک ہے, میں گناہ کار ہوں. اللہ نے اگر وہ مجھ سے میرا امام مجھ سے راضی ہو گیا تو اللہ مجھ سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کی طاعت کا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے, اللہ کی عبودیت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے معرفت امام اور طاعت امام علیہ السلام. وَلَهُمَا فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ مُطِيعًا يَجْعَلُهُ اللَّهُ مِنْ أَفْضَلِ سُكَّانِ جِنَانِهِ وَيُسْعِدُهُ بِكَرَامَاتِهِ وَرِضْوَانِهِ. اگر ایسا کوئی شخص ہو کہ ہر حالت میں مطیع ہو اہل بیت ابرار علیہم السلام کا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بہترین مقامات میں سکونت دے دیتا ہے اور اپنے کرامت سے, اپنے رضوان سے اس کو سعادت مند بنا لیتا ہے. اچھا میرے محترم ناظرین, یہ آپ نے دیکھا. آپ ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, جزء اول, چاپ دار الکتب الاسلامیہ, یہاں پر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198, باب جامع فی فضل الامام و صفاتہ. امام علیہ السلام کے مختلف اوصاف کے اور ان کے فضل میں ایک باب, اور اس میں حدیث حضرت امام رضا علیہ السلام کی کافی لمبی حدیث ہے. عبدالعزیز ابن مسلم امام رضا علیہ السلام سے مرو میں یہ روایت کرتے ہیں. مرو جو پرانے زمانے میں مرو ایک شہر تھا خراسان میں, اور اب وہ مخروب ہے, اب وہاں پہ وہ خراب ہو چکا ہے, اس کا کوئی آثار نہیں ہے. ترکمنستان, موجودہ ترکمنستان میں پڑتا ہے, اور یہ کسی زمانے میں مأمون کا دار الخلافہ تھا. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, صفحہ نمبر 198 197 میں حدیث شروع ہوتی ہے, کئی صفحات میں مشتمل ہے, اور حضرت امام رضا علیہ السلام نہایتی بلاغت میں, نہایتی فصاحت میں, نہایتی خوبصورت الفاظ میں ائمہ ابرار علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے 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 یہاں پہنچ جاتے ہیں. الامام البدر المنیر والسراج الظاہر والنور الساطع والنجم الهادی فی غیاہب الدجى واجواز البلدان والقفار ولجج البحار الامام الماء العذب على الظماء والدال على الهدى. یہ کہتے اگلے سطر میں ملاحظہ فرمائیے, الامام انیس الرفیق والوالد الشفیق. فرمایا کہ امام کیا ہے؟ والد شفیق ہے. امام کے مقام کیا ہے؟ امام معصوم علیہ السلام کا مقام اس کے شیعہ سے والد شفیق کا مقام ہے, والدیت کا مقام ہے. جیسے ایک باپ پیار کرتا اپنے بیٹے سے اور اس کو نجات دے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, مشکلات سے اور بیماری سے, جو بھی دنیا میں اس کے خلاف مضرات آ جاتے ہیں, مضر باتیں. اسی طرح امام علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ اب شیعوں کا وہ والد ہے. کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں تو آپ نے یہ دیکھا. ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے, کتاب شریف بصائر الدرجات میں, بصائر الدرجات میں یہاں پہ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 14 میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وقلوبنا تعطف علیہم تعطف الوالد علی الولد. فرمایا کہ ہمارا امام معصوم علیہ السلام کا دل اپنے شیعوں سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے, اتنا زیادہ اس کے دل میں رحمت ہے, جتنا ایک والد کا اپنے بیٹے کے لیے, جتنا ایک والد کا اپنے بیٹے کے لیے پیار ہے, محبت ہے, اسی طرح ایک امام کا اپنے شیعوں کے ساتھ. اچھا یہ پھر امام حسین علیہ السلام کا آپ نے دیکھا کیا حق ہے؟ حق خلقت ہم نے بتا دیا, حق بقا ہم نے بتا دیا, حق
آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کلوز رشتہ ہے، ریلیشن شپ ہے، بہت ہی قریبی رشتہ ہے آپ کا امام علیہ السلام سے، کہ آپ کو انہی کے طینت سے خلق فرمایا. پھر والدیت کا حق ہے. ایک اور حق میں آپ کو بتاؤں میرے محترم ناظرین، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ پہ حق بنتا ہے اور ہم سب پہ حق بنتا ہے، وہ ہے محبت کا حق. یہ حق اللہ کی جانب سے واجب ہے اور ایمان کا شرط ہے، بلکہ کل ایمان، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ واجب ہے اور ایمان کا شرط ہے، بلکہ کل ایمان ہے، اور وہ ہے محبت. اور وہ ہے کہ انسان محبت کرے، مودت رکھے، پیار رکھے، عزیز رکھے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو، اور بالخصوص مولا حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ تو اس کے مواد اتنے زیادہ ہیں، روایات اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو بیان کرتے کرتے یہ تو سالوں سال لگیں گے، لیکن کچھ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ کتاب ہے اصول من الکافی، جلد نمبر 2. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کتاب الایمان والکفر میں صفحہ نمبر 46 ہے، اور یہ حدیث نمبر 3 ہے. ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت امام جواد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آباء طاہرین، اپنے جد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق الاسلام فجعل له عرسہ. اللہ تعالیٰ نے، اور یہ باب ہے اصول کافی میں اس عنوان سے کہ اسلام کا نسب، اسلام کا جیسے ایک انسان کا نسب ہوتا ہے، اسلام کا کیا نسب ہے، ٹھیک ہے نا، اس باب میں ان اللہ خلق الاسلام فجعل له عرسہ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو خلق کیا، اسلام کا ایک میدان ہے. وجعل له نورا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے ایک نور قرار دیا، ایک میدان قرار دیا، ایک نور قرار دیا. وجعل له حصنا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے قلعہ قرار دیا، ایک فورٹریس قرار دیا. وجعل له ناصرا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کچھ ناصر بھی معین فرمایا، کچھ ناصر بھی معین فرمایا. اچھا، اسلام کا میدان ہے، اسلام کا نور ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اور اسلام کے انصار بھی ہیں. تو یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاما عراسته فالقرآن، اسلام کا جو میدان ہے قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے. واما نوره فالحکمہ، اور اسلام کا جو نور ہے وہ حکمت ہے، وہ دانائی ہے. واما حصنه فالمعروف، اور اسلام کا جو قلعہ ہے وہ نیکی ہے، نیکی ہے. واما انصاره فانا واهل بیتی وشیعتنا، اور اسلام کے جو انصار ہیں، اسلام کے جو ڈیفینڈرز ہیں، اسلام کے جو مدافعین ہیں، اسلام کے دفاع کرنے والے، نصرت کرنے والے، اسلام کو عزت دینے والے، پیروزی دینے والے، اسلام کو سرفراز کرنے والے، اسلام کو نجات دینے والے کون ہیں؟ فرمایا میں ہوں، اور میرے اہل بیت اور ہمارے شیعہ، یہ اسلام کے انصار ہیں. فاحبوا اہل بیتی، بس اے مسلمانوں محبت کرو میرے اہل بیت سے. اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، فاطمہ الزہرا علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام، کی بعد دیگر تا حضرت امام عصر صلوات اللہ علیہ. وشیعتہم اور وانصارہم، اور میرے اہل بیت کے شیعوں اور انصار سے محبت کرو. مسلمانوں تم پہ واجب ہے کہ نہ صرف میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت کے چاہنے والوں سے اور میرے اہل بیت کو نصرت دینے والوں سے محبت کرو. فإنه لما أسري بي إلى السماء الدنيا فنسبني جبرائيل عليه السلام لأهل السماء، جب مجھے اللہ تعالیٰ معراج پہ لے کے گیا تھا تو معراج میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ سماوات، اہل سماوات کے لیے میری نسب بیان کیا. یہ کون ہے؟ سردار انبیاء. یہ کون ہے؟ ختم الرسل، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. معرفی انٹروڈکشن کرا دیا وہاں پہ. اچھا، جب انٹروڈکشن کرا دیا، استودع اللہ حبی وحب اہل بیتی وشیعتهم فی قلوب الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ نے میری محبت کو اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو اور میرے اہل بیت کی شیعوں کی محبت کو ملائکہ کے دلوں کا زینت بنایا، ملائکہ کے دلوں کا نور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس چیز کو، میری محبت کو، میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو، اور میرے اہل بیت کی شیعوں کی، میرے اہل بیت کے انصار کی، میرے اہل بیت کے محبین کی. ان کے حب سکان سماوات کے ملائکہ مقربین کے دلوں کا نور ہے. فہو عندہم ودیعۃ الی یوم القیامہ، یہ نور ان کے دلوں میں اللہ کی جانب سے ایک نور ہے، تو قیامت تک یہ ان کے دلوں سے نہیں نکلنے والی. اس کا حب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حب، اہل بیت ابرار علیہ السلام کا حب، اور ان کے شیعوں کا حب. ثم هبت بي الى الارض الى اهل الارض فنسبني الى اهل الارض فاستودع الله عز وجل حبي وحب اهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني امتي. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پہ لایا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں، اپنے دین میں، اپنی شریعت میں میرا مقام بیان کیا اور میرے اہل بیت علیہ السلام کا مقام بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مؤمنین کے دلوں میں میری محبت اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور میرے اہل بیت علیہ السلام کے انصار کی محبت ان کے دلوں کا زینت بنایا. فَمُؤْمِنُوا أُمَّتِي يَحْفَظُونَ وَدِيعَتِي فِي أَهْلِ بَيْتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. میرے امت کے جو مومن ہیں، وہ میرے امت کے جو مومن ہیں، اللہ کی جانب سے ان کے دلوں میں جو نور آیا ہے کہ حب رکھنا ہے ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آل رسول علیہ السلام سے اور آل رسول کے انصار سے صلوات اللہ علیہ، یہ ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اس نور کو اپنے دلوں سے. الا فلو ان الرجل من امتي عبد الله عز وجل عمره ايام الدنيا ثم لقي الله عز وجل مبغضا لاهل بيتي وشيعتي ما فرج الله صدره الا عن النفاق. اے مسلمانوں جان لو کہ اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، ساری زندگی عبادت میں گزار دے، لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو یا اس کے دل میں میرے اہل بیت کی شیعوں کا بغض ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل جب کھولے گا قیامت کے دن، اس میں نفاق ہی نفاق، نجاست ہی نجاست، گندگی ہی گندگی ہوگی، اس میں ایمان نہیں ہوگا. اس دل میں اس نے ساری زندگی ایمان عبادت میں گزاری ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے کیونکہ وہ بغض رکھتا ہے آل محمد علیہ السلام سے. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب الخصال لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ. ملاحظہ فرمائیے، یہ باب ہے باب فی حب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. حدیث نمبر 1 باب العشرین میں ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے اہل بیت میں سے جو امام آئیں گے، اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ڈال دی تو اللہ تعالیٰ، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی بھی خیرات عطا کی ہے، آخرت کی بھی سب خیرات عطا کی ہے. فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، ایسا شخص جس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی محبت ہے، تو کوئی شک نہ کرے یہ حتماً جنتی ہے، 100% جنتی، اس کی جنتی ہونے میں شک ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فإن فی حب اہل بیت 20 خصلہ، میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں 20 کیا خصال ہیں، 20 کیریکٹرسٹکس ہیں، 20 اوصاف ہیں، 20 صفات ہیں. اس میں سے 10 دنیا میں، 10 آخرت میں. اما التی فی الدنیا، دنیا میں جو حب اہل بیت علیہ السلام کے خصال ہیں، یہ شخص ناصر امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، یہ شخص ناصر زہرا سلام اللہ علیہ، یہ شخص کیا ہے؟ یہ امام عصر علیہ السلام کے انصار میں سے ہے. محب کا مقام بڑا عظیم ہے میرے عزیزوں. لقلقے لسان سے، ادعا سے، نعرہ مارنے سے کوئی محب نہیں بنتا. محب کی زندگی اور ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا محب ہے، میرے ائمہ اطہار علیہ السلام کا محب ہے، اس کے 20 خصلتیں، 10 خصلتیں دنیا میں. اچھا 10 خصلتیں کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا میں؟ فرمایا پہلا ہے زہد. زہد یہ کہ انسان دنیا طلب نہیں ہوتا، دنیا طلب نہیں ہوتا، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے دنیا میں لیکن دنیا سے پیار نہیں کرتا. ایسے بناتا ہے، خوب بناتا ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن دنیا سے پیار نہیں کرتا، دنیا کی طرف راغب نہیں. اس کی رغبت کس کی طرف؟ آخرت کی طرف. جو محب اہل بیت علیہ السلام ہے، جو ناصر امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اس کو پیار کن سے ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کی رغبت کس کی طرف ہے؟ جنت کی طرف ہے. اس کو پتہ ہے یہ دنیا تو سڑنے والی چیز ہے، اس کو یہ تو گندہ چیز ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. وہ اگر کام بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، اس لیے کماتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ والحرص علی العمل، پہلا خصلت کیا ہے؟ زہد. دنیا کا وہ فدائی نہیں ہے، دنیا کا عاشق نہیں ہے. کس کا عاشق ہے؟ کس کا دل دادا ہے؟ آخرت کا دل دادا ہے. والحرص علی العمل، پھر وہ حریص ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمل خیر میں جالا ہے. نمازیں خوب پڑھے، ٹھیک ہے نا، تلاوت قرآن کرے، زیارات پہ جائے، ہاں، کوئی یتیم ہے اس کی وہ مدد کرے، کوئی بیوہ ہے مدد کرے، کوئی لوگ دین نہیں جانتے، کوئی ایسا کام کرے کہ لوگ دین کو بہتر سیکھ لیں. عمل خیر کی طرف وہ حریص ہے، دنیا کی طرف زائد ہے، دنیا سے بے علاقہ ہے. یاد رکھو، دنیا سے بے علاقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کام نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا. دنیا سے بے علاقے کی دنیا میں زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کا عاشق نہیں بنتا، دنیا اس کو فریب نہیں دیتی. اچھا، والورع فی الدین، تیسرا خصلت اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے پاس ورع ہے، دینی معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کرتا ہے
قیامت سے ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں جہنمی بن جاؤں، قبر میں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب کر، دنیا میں اللہ مجھ پہ غضب کر دے، مجھے لعنت کر دے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے جو محب اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. اچھا، والرغبۃ فی العبادہ، ہاں پھر چوتھا خصلت کیا ہے اس کا؟ وہ راغب ہوتا ہے. ہاں، جو امام حسین علیہ السلام کا محب ہے نا، ہائے ہائے، وہ اللہ کی عبادت سے پیار کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے نماز میں، اس کو مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں، اس کو سجدہ کرنے میں مزہ آتا ہے، یا اللہ کہنے میں مزہ آتا ہے، اس کو لذت ہوتی ہے، راغب ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے عبادت کی طرف. والتوبہ قبل الموت، وہ موت سے پہلے توبہ کرتا ہے. موت کو پتہ تو نہیں انسان موت کب آ جائے، پتہ ہے بھائی، تو ہمیشہ توبہ کرتا ہے. یا اللہ اگر میں آج مر جاؤں، یا اللہ مجھے مغفرت کر، میرے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ مجھے عذاب نہ کرنا. والنشاط فی قیام اللیل، اور رات کو نماز تہجد کے لیے وہ بہت ہی، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے انرجیٹک ہوتا ہے، اس کے پاس انرجی ہوتی ہے، نشاط ہوتا ہے، اس میں انرجی ہوتی ہے کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھے. وَلْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے دلوں، لوگوں کے پاس جو پیسے ہیں، جو خزانے ہیں، لوگ اس سے ان کی کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے کہ فلاں شخص مجھے اتنا پیسہ دے دے، میرے سے مجھے کچھ میرا احترام کرے، مجھے اس لاپرواہ لوگوں کی طرف اس کی امید نہیں ہے. والحفظ لامر اللہ ونہی عز وجل، پھر اگلا خصلت کیا ہے کہ اللہ کے امر و نہی کا اس کا بڑا تابع دار ہے. جہاں پہ اللہ کی کمانڈ ہے، جہاں اللہ کی پروہیبیشن ہے، جہاں پہ اللہ کی کیا ہے، اللہ کی واجب ہے یا اللہ کے حرام ہے، وہاں پہ تابع دار ہے، فرمان بردار ہے، عبور پار نہیں کرتا، حدوں کو پار نہیں کرتا. والتاسعہ، نواں چیز کیا ہے؟ بغض الدنیا، دنیا سے وہ پیار نہیں کرتا، دنیا اس کا دشمن ہے. دنیا سے وہ دنیا کی طرف دیکھتا ہے، دنیا کی جھلکوں کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے مجھے تجھ سے پیار ہی نہیں، مجھے تجھ سے دشمنی ہے، مجھے تجھ سے دشمنی. اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے نصائح، کبھی ہمیں انشاءاللہ موقع ملے نا کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے آپ کے مواعظ پر موعظتیں پڑھوں کہ انہوں نے اپنے شیوخ کس طرح موعظہ فرمایا کہ دنیا جو ہے آپ کو فریب دے دیتا ہے، یہ دنیا دار غرور ہے، یہ دنیا فریب دینے کا، دھوکہ دینے کا ایک سامان ہے. انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ، میں تجھے کچھ دے دیتا ہوں، پھر کچھ نہیں دیتا آپ کو. تو ایسے بے وفا سے، ایسے جھوٹے سے انسان کو اس کا کیوں ہم دھوکہ کھائیں بھائی دنیا کا؟ نہیں، تو تجھے پیار ہی نہیں، تجھے بغض ہے، دفع ہو جائے دنیا. میں تیرے خاطر میں جھوٹ بولوں، تیرے خاطر میں حرام کہوں، تیرے خاطر میں خیانت کروں، نہیں. دنیا اسی کے پاس آ جاتا ہے جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا کے خاطر حرام نہیں بجا نہیں لاتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ والعاشرہ السخاء، اور 10واں خصلت کیا ہے کہ وہ سخی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ کوئی ہچکچاتا نہیں. یہ 10 خصلتیں دنیا میں. 10 خصلتیں فی الآخرہ. وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ فَلَا يُنشَرُ لَهُ دیوان. آئے ہائے، گناہ تو سب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث میں ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، مومن گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کر لیتا ہے. اور اگر حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا کہ کوئی اس کی کوئی گناہ نہ کرے تو شیطان کو خلق ہی نہ کرتا، شیطان کو خلق ہی نہ کرتا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس مومن سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اس مومن سے، وہ اللہ کا محبوب ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے. تو قیامت کے دن پہلا خصلت یہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کے جو خصال ہے، 10 دنیا میں، 10 آخرت میں. آخرت میں جو پہلا خصلت یہ ہے کہ سب کے نامہ اعمال تو کھولے جائیں گے نا، بے عزتی ہوگی نا کہ نہیں؟ کہ مطلب السرائر، یہاں پہ سے یہ بغیرت نے پڑوسی والے کے بیوی کی طرف یہ غلط نظر سے دیکھتا تھا، اس کی طرف یہ غلط نظر سے دیکھتا تھا، یہ فلاں جگہ پہ اس نے حرام کہا ہے، فلاں جگہ پہ اس نے جھوٹ بولا تھا، فلاں جگہ پہ اس نے چوری کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو آخرت میں جب سب راز کھولیں گے تو ایک دوسرے کو تو لعنت ہی دیں گے نا لوگ. لیکن مومن کے لیے یہ ہے، محب اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ اس کی بے عزتی نہیں ہوگی، نامہ اعمال اس کا نہیں کھلے گا کسی کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ فلا ينشر له دیوان، اس کے نامہ اعمال نہیں کھولے جائیں گے، بس اس کی بڑی عزت ہے. اس کے عنوان پہ لکھا ہے کہ حب علی بن ابی طالب علیہ السلام، پھر اس کا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، وہ اس کا نامہ اعمال نہیں کھولے جائیں گے. ولا ينصب له میزان، اس کے لیے دوسرے لائن پہ کھڑے نا ترازو لگا ہوا ہے کہ اعمال ان کے تول دو بھائی کہ اعمال میں وزن کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مومن کے لیے، محب اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ماتمی امام حسین علیہ السلام کے لیے، جو دنیا میں امام حسین علیہ السلام پہ روتا تھا، ماتم کرتا تھا، سورت کو بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کہتا تھا یا زہرا، یا زینب، یا قاسم، دنیا میں روتا تھا القمہ کو یاد کر کے. سقائے کربلا کو یاد کر کے کہ شہنشاہ پانی لینے گیا. شہنشاہ پانی لینے گئے تھے، ہائے ہائے مسلمانوں.
امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے نور عین ابو الفضل عباس علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. یہ شخص جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ان کے انصار سے محبت کرتا ہے، ان کے شیعوں سے محبت کرتا ہے، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اس کے نام اعمال نہیں کھولے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے میزان ہے نہیں، اس کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، دوسروں کے اعمال تولے جائیں، اس کے لیے اس کا کوئی نہیں ہے کہ ملائکہ اس کو روک دیں کہ اس کے حساب کتاب لے لو کہ یہ آدمی کون ہے. نام اعمال میں لکھا ہے حب علی بن ابی طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، اس کے عنوان پہ لکھا ہے، نام اعمال کھولے گا نہیں، اس کا اعمال نہیں تولے جائیں گے. وَيُعْطَى كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ، تیسرا یہ ہے اس کی خصلت آخرت میں کہ بڑی عزت کے ساتھ، بہت مومن جب قبر سے نکلتا ہے نا، اس کے قبر کے ساتھ ہی ملائکہ پہلے سے آ جاتے ہیں، صف بن جاتی ہے ریسیپشن استقبال کے لیے کہ مومن قبر سے نکالا جائے گا. محب نکالا جائے گا حضرت علی اکبر علیہ السلام کا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا، ان کا محب قبر سے ملائکہ پہلے سے صف بناتے ہیں، جنت سے گھوڑے لے کے آ جاتے ہیں، بہترین تاج لایا جاتا ہے، بہترین لباس لایا جاتا ہے. مومن قبر سے نکلتے ہیں، اس کو بہترین لباس پہنایا جاتا ہے، چہرہ اس کا نورانی ہوتا ہے. نام پھر کیا ہوتا ہے؟ یعطا کتابہ بیمینہ، ملائکہ تقدیم کرتے ہیں کہ یہ نام اعمال آپ کا ہے، دائیں ہاتھ میں تھما لیتے ہیں. اس کو کسی کو اس کو کھولنے کی اجازت نہیں کہ نام اعمال میں کیا، ٹھیک ہے نا. اس کا عزت برقرار، سب لوگ بے عزت ہو رہے ہیں محشر میں، مومن بے عزت نہیں ہوگا. وَيُكْتَبُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، فرمایا کہ اس کے لیے براءت من النار، کہ یہ جہنم سے آزاد ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. جہنم، یہ اس کو جہنم کی طرف کوئی نہیں لے جا سکتا، اس کے پاس پہلے سے براءت لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ جہنم سے آزاد شخص ہے. کیوں آزاد ہے؟ کیونکہ یہ محبت کرتا تھا. یہ محب تھا کس کا؟ یہ محب تھا امام حسین علیہ السلام کا، یہ محب تھا اہل بیت ابرار علیہم الصلوۃ والسلام. وَيُبَيَّضُ وَجْهَهُ، اگلا خصلت یہ ہے کہ اس کا چہرہ سفید نورانی، چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جمال، بہت ہی جلال، بہترین ہیبت. وَيُكْسَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، جنت سے بہترین شاہانہ لباس لائے جاتے ہیں اس مومن کے لیے، اس کو پہنائے جاتے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کے سے محبت کرنے والے، یہ تیرے لباس ہے. وَيُشَفَّعُ فِي مِئَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اے مومن، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے 100 کو جس کو چاہیں آپ جہنم سے نکال دیں. آپ کا بیٹا بدبخت ہو گیا تھا نا، یا آپ کا بھائی بدبخت ہو گیا، آپ کا بتیجا یا بانجا یا کوئی مثلا رشتہ دار ہے، چچا ہے، کوئی بھی شخص ہے، یا اللہ کے ولی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 100 کو آپ یہاں پہ نجات دے دیں. اور اس کے اپنے رشتہ داروں میں 100 جس کی چاہے وہ شفاعت کر لیتا ہے، جہنم سے نکال کے اس کو جنتی بنا لیتا ہے. وَيَنظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ، يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نظر رحمت اس پہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر شفقت اس پہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمات کا، نعمات کا، کرامات کا اس پہ بارش کرا لیتا ہے ہر طرح سے. اچھا، پھر فرمائے وَيَتَوَّجُ مِن تِيجَانِ الْجَنَّةِ، ملائکہ جنت سے تاج لاتے ہیں، اس کے سر پہ تاج بادشاہت پہنایا جاتا ہے. وَالْعَاشِرَةُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب، 10واں خصلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کا محب، پنجتن پاک کا محب، 14 معصومین علیہ السلام کا محب، حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کا محب، حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا محب، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کا محب، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا چاہنے والا. اس کا ماتمی کیا کہ جنت بغیر حساب کے داخل، حساب کتاب نہیں ہے، جنت چلے جاؤ. فطوبى لمحبی اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ واہ، سبحان اللہ، سب خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو محبت کریں میرے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الامالی لشیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ. ملاحظہ کریں یہاں پہ ایک مجلس ہے، مجلس نمبر 19 ہے. یہاں پہ حدیث روایت کرتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد گیا، مسجد میں کوئی نہیں تھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میں نے کہا یہ بہترین فرصت ہے، بہترین فرصت ہے، اس فرصت کو غنیمت سمجھتا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، مجھے ایک نصیحت کریں، مجھے ایک ایسی نصیحت کریں، ایک ایسی وصیت کریں، ایسی نصیحت کریں کہ اس سے میری دنیا و آخرت سنور جائے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو موعظہ فرمایا.
دنیا و آخرت کے سعادت کے کلید بتائیں، اور یہ بہت لمبی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اور یہ مشہور ہے وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی ذر. اس میں سے میں کچھ فقرے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. فرمایا نعم واکرم بک یا ابا ذر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے نصیحت مانگی، میں آپ کو نصیحت دیتا ہوں. واکرم بک یا ابا ذر، شاباش ہے ابو ذر، ابو ذر شاباش، مرحبا بک یا ابا ذر، اللہ کی کرامت تجھ پہ ہو یہ ابو ذر. انک منا اہل البیت، ابو ذر تم ہم اہل بیت میں سے ہو، تم ہم اہل بیت میں سے ہو، سلام اللہ علیہ، کیونکہ فدائی ہے مولا کا، عاشق ہے مولا کا، عاشق ہے حسنین علیہ السلام کا، جان فدا ہے. میرا سلام ہو سب ان جان فداؤں پر جو محبت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، نصرت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی. فرمایا وانی موصیک بوصیۃ اذا حفظتها فانها جامعۃ لطرق الخیر وسبلہ. میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم نے اس وصیت کو فالو کیا، پیروی کی، تو تمام سبل خیر، دیکھی کہ سب راستے میرے اس وصیت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان، اگر تو نے اس وصیت کو حفظ کیا، اس پہ عمل کیا، تو یہ تیرے کفالت کر دے گا، تیرے خیر و تیری فلاح کے لیے کافی ہے. یا ابا ذر اعبد اللہ كأنك تراہ فإن كنت لا تراہ فإنه عز وجل يراك. اے ابو ذر جب نماز پہ کھڑے ہو جاؤ نا، ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اللہ تو نظر تو آنے والی چیز نہیں ہے نا. اگر اللہ سامنے نظر آتا تو تم کس طرح خشوع سے، تم کس طرح حضور قلب سے، تم کس طرح ورع کے ساتھ، تم کس طرح خلوص کے ساتھ نماز پڑھتے ذکر بجا لاتے نا. ہاں، نماز اس طرح بجا لاؤ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ، اللہ کو تو نہیں دیکھ، جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإنك إن كنت لا تراه، ہاں بے شک تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو ہم مسلمانوں کا یقین ہے. تو عبادت ایسے ہونی چاہیے میرے محترم ناظرین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جو نصیحت تھی ابو ذر کے لیے کہ ابو ذر اس طرح نماز پہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے، سجدے میں، رکوع میں، جب کھڑے ہوتے ہو کہ اللہ اکبر، اب میں 3 رکعت نماز پڑھنے لگا ہوں، نماز مغرب، اللہ اکبر، جیسے اللہ کے سامنے کھڑے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا نا، اللہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. خالق کون تو تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا مالک، تیرا رب، تیرا رازق، تیرا مالک، تیرا خالق، وہ تو دیکھ رہا ہے تجھے. تو اس کے سامنے اس طرح ذکر بولو جیسے تم اس کو دیکھ، وہ تیری ہر جملے کو سن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وَاعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ عِبَادَتِهِ الْمَعْرِفَةُ بِهِ بِأَنَّهُ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ فَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ. اور یہ جان لو کہ سب سے پہلا جو قدم ہے عبادت کی، اللہ کی عبودیت کی، اللہ کی عبادت یہ کہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت ہے. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالی سب چیز کا خالق ہے، سب چیز اس نے پیدا کیا، وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ سب زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سب سے اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. والفرد فلا ثانیہ معہ، اللہ تعالیٰ ایک وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا ہے ہی نہیں، اس جیسا ہے ہی نہیں، اس کا نمبر 2 ہے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ فرد ہے، وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے جس کا نمبر 2 نہیں ہے. والباقی لا الى غایہ، سب کو موت آنے والی ہے، فنا آنے والی، اللہ کو نہیں فنا آنے والی. سب چیزیں ہم آپ سب چیزیں، امیر المومنین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا، امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. سب چیزوں کو فنا ہے، اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے. فاطر السماوات والارض وما فیہما وما بینہما من شیء. اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح جان لو کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کا پاور، اللہ کا علم، اللہ کا قدرت، اللہ کا رحمت کتنا عظیم ہے کہ آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں اس میں چھوٹی بھی چیزیں ہیں، بڑی بھی چیزیں ہیں. ہر ذرے میں کتنی حکمت ہے. اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. وَهُوَ اللَّهُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ لطیف ہے. لطیف یعنی صاحب رحمت کو بھی بولتے ہیں. لطیف اس کو بولتے ہیں کہ بہت ہی لطیف چیزیں، یعنی چھوٹی چیزیں جو آنکھ سے نظر بہت مشکل سے نظر آتی ہیں نا، یا نظر نہیں، ان کو بنانے والا ہے. یا لطیف تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو بہت ہی دقیق، بہت ہی چھوٹی، بہت ہی ظریف ہوتی ہوں، ان کو جاننے والا اللہ. والخبیر، ہر چیز کو جاننے والا اللہ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پہ وہ طاقت رکھتا ہے، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے. اچھا، یہ اللہ پہ ایمان، اللہ کی عبادت کا پہلا قدم یہ ہے. دوسرا قدم کیا ہے؟ ثم الایمان بہ، اللہ کی تصدیق کے بعد اللہ کو اس کے صفات کے ساتھ تصدیق کر، اس کے بعد مجھ پہ ایمان لا.
تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم الرسل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی جانب سے بشیر و نذیر ہیں، اللہ کی جانب سے پیغام لائے ہیں، ہدایت لائے ہیں۔ والاقرار بان اللہ عز وجل ارسلنی الى کافۃ الناس بشیرا ونذیرا، اور اقرار، اس بات کا اقرار کرنا، اللہ کے عبادت ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ اقرار نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیر، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف، اپنے راستے، اپنے دین کی طرف دعوت دینے والے اور سراج منیر بنا کر بھیجا، ایک روشن چراغ، پرنور چراغ بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد ثم حب اہل بیت، اس کے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام سے وفا، میرے اہل بیت علیہ السلام سے محبت، میرے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت۔ یہ حب کے جو جملہ ہے نا، اس میں قلبی چاہت بھی ہے، قلبی چاہت بھی ہے، اس میں نصرت بھی ہے، یہ صرف چاہت نہیں ہے عزیزو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، محبت کرو، یہ صرف اس سے مراد قلبی چاہت ہے۔ قلبی چاہت مراد صرف نہیں ہے، اس میں سب اس میں وفا آ جاتا ہے، اس میں نصرت آ جاتا ہے، اس میں طاعت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں فداکاری آ جاتی ہے، اس حب میں سب کچھ ہے۔ حب اہل بیتی، میرے اہل بیت علیہ السلام سے محبت۔ میرے اہل بیت کون ہے؟ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس، کہ اللہ نے ان سے ہر ناپاکی کو دور کیا ہے، وطہرہم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نہایت مقدس، بے نہایت بے عیب، بے نہایت پاک بنایا، ٹھیک ہے نا۔ میرے وہ اہل بیت جن کو اللہ نے اپنے نور کا جھلک بنایا، اپنے نور کا نمونہ بنایا، مثل نوری کمشکات۔ وعلم یا ابا ذر، ابو ذر یقین رکھ، اور یہ آپ سے بھی خطاب ہے، مجھ گنہگار سے بھی خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اے فلان یقین رکھ، جان لے اس بات کو اگر نجات چاہتا ہے، ان اللہ جعل اہل بیتی کسفینۃ النجاۃ فی قوم نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ میرے اللہ تعالیٰ نے جیسے قوم نوح میں سفینہ نجات، کشتی نجات، کس کو رکھا تھا؟ کشتی نوح کو رکھا تھا، جس نے اللہ کے غضب سے، جس نے جہنم کی آگ سے، جس نے دنیا میں غرق ہونے سے بچنا ہے، وہ کشتی میں چلا جائے۔ جس نے نبی کی صحبت پانی ہے، جس نے نبی کی شفاعت پانی ہے، جس نے جنتی بننا ہے، جس نے دنیا میں غرق ہونے سے، تباہ ہونے سے بچنا ہے، جس نے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی مغفرت، کشتی میں چلا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سب باتیں کشتی والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جتنا گنہگار ہے اگر کشتی میں چلے گا تو ختم بات ہے، دنیا میں اس کو اللہ کے غضب نہیں، نبی کی صحبت ہے، نبی کی شفاعت ہے، جنتی بن گیا بھائی، اس کی نسل بھی بچ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ذریہ بھی بچ جائے گا، اولاد بھی بچ جائے گا، سب بعد میں آ کے دوسرا شادی کر لے گا، اولاد سب کچھ بچ جائے گا۔ لیکن جتنا نیکوکار ہو، جتنے عبادت کی کشتی میں نہیں آیا تو کیا غرق ہو گیا بھائی، ہے کہ نہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ نبی بھی اسے ناراض، اللہ بھی ناراض، اللہ کی غضب اس پہ۔ تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کی طرح بنایا، کشتی نوح کی طرح بنایا، کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ملے، چاہے جتنا گناہگار، سب گناہ معاف، نبی کی صحبت اس کو حاصل، نبی کی شفاعت اس کو حاصل، اس کے گناہ معاف، دنیا میں اس کو نجات، آخرت میں اس کو سعادت، ہر چیز اس کی سنور جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اہل بیت کو کشتی نجات کی قرار دی ہے، مثل کشتی نجات قرار دی جو قوم نوح میں تھی، من رکبہ نجا ومن رغب عنہا غرق، جو کشتی نجات میں شامل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا تو اس کو نجات ملی، اور کشتی سے جو رہ گیا، جو کشتی کی طرف پشت کیا اس نے، وہ غرق ہو گیا۔ ومثل باب حطة في بني إسرائيل من دخلها كان آمنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد الشاكرين۔ قرآن مجید کی آیت ظاہر سورہ بقرہ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ باب حطہ یعنی ہماری مغفرت فرما، ایک دروازہ تھا، بنی اسرائیل نے بڑے گناہ کیے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا سجدہ کر کے اور کہہ دے اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو لوگ باب حطہ میں داخل ہو گئے، دروازہ تھا، اس دروازے میں سجدہ کر کے توبہ کر کے داخل ہو گئے، ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اس امت میں باب حطہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے اگر آپ نے محبت کی، جتنے گناہ کار ہو گئے، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، ابھی سے پھر استعنف العمل، ابھی سے تم پھر خیال رکھو، ابھی سے اگر حسینی بن گئے ہو تو حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم امام حسین علیہ السلام کی طاعت کا توق تم نے اپنا زیب گردن کیا ہے، تم اب مطیع ہو، تم اب پیروکار ہو امام حسین علیہ السلام کو، پھر محبت میں منافقت نہیں کرنا، محبت کا ادعا بھی اور پھر ہر طرح کے کام بھی کرتے ہو۔ یہ کتاب من لا يحضره الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چھاپ ام مقدسہ، یہ جلد کون سا ہے؟ جلد نمبر 4 ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 189 میں حدیث نمبر 179 میں حدیث نمبر 5404، سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان علی وصی و خلیفتی، علی علیہ الصلاۃ والسلام میرے وصی اور میرے جانشین ہیں، وزوجته فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ابنتی، اور ان کی ہمسر، ان کی زوجہ سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا فاطمہ الزہرا سلام علیہا میری بیٹی ہے، والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ ولدائے، اور حسن اور حسین علیہم الصلاۃ والسلام جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ میرے دو فرزند ہیں۔ من والاہم فقد والانی، میں نے کیا کہا؟ حق محبت، حق موالات، حق محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو اپنا مولا سمجھ کر ان سے محبت کرے، والا من والاہم، جب جن کو ان کو اپنا آقا سمجھ کر ان سے محبت کرے، ان کی غلامی کرے، اس نے مجھے اپنا آقا سمجھا ہے، اور اس نے مجھے اپنا مولا سمجھا ہے، اور اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن عاداہم فقد عادانی، اور جو ان سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے دشمنی کیا ہے۔ ومن ناواہم فقد ناوانی، جو ان سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ ومن جفاہم فقد جفانی، اور جو ان سے لاپرواہ ہو جائے وہ مجھ سے لاپرواہ ہو گئے۔ ومن برہم فقد برنی، اور جو ان پنجتن پاک علیہم ان چارتن پاک علیہم الصلوۃ والسلام سے نیکی کرے وہ اس نے مجھ سے نیکی کیا ہے۔ آئے ہائے، یعنی بالکل وہی حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی حق امام حسین علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث وہی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت مجھ سے محبت، امام حسین علیہ السلام سے دشمنی مجھ سے دشمنی، امام حسین علیہ السلام سے لاپرواہی مجھ سے لاپرواہی، امام حسین علیہ السلام سے نیکی مجھ سے نیکی، ٹھیک ہے نا؟ وصل اللہ من وصلہم، اللہ تعالیٰ نیکی اور احسان کرے اس شخص کے ساتھ جو وفا کرے میرے حسین کے ساتھ، میرے حسن کے ساتھ، میرے زہرا کے ساتھ، میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ۔ وقطع اللہ من قطعہم، اور اللہ تعالیٰ نابود کرے، اپنا احسان کی بجائے اپنی لعنت نازل کرے ان افراد پر جو میرے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ برائی کرے۔ ونصر اللہ من اعانہم، اور جو میرے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرے، اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمت ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں کامیابی دے۔ وخذل اللہ من خذلہم، اور جو میرے اہل بیت علیہ السلام کو، میرے حسین کو تنہا چھوڑ دے، اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے، اللہ اس کا منہ کالا کر دے، ٹھیک ہے نا؟ اللهم من كان له من انبيائك ورسلك ثقل واهل بيت فعلي وفاطمه والحسن والحسين اہل بیتی وثقلی، اے اللہ تیرے سب انبیاء کا ہر ایک اوصیاء ہوتے تھے، اہل بیت ہوتے تھے، زندگی کا ایک سرمایہ ہوتا تھا، میرے زندگی کا سرمایہ میرا ثقل، میرا اہل بیت، میرے خلفاء، میرے اوصیاء، میرے زندگی کی زینت علی علیہ السلام ہے، فاطمہ علیہ السلام ہے، حسن علیہ السلام ہے، اور حسین علیہ السلام۔ فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، یا اللہ تو ان سے برائیوں کو دور کر، ناپاکیوں کو دور کر، تو ان کو نہایت ہی مقدس پاک، نہایت جتنا تیری طاقت بے نہایت ہے اتنا ہی تو ان کو پاک و منزہ بنا۔ یہ کتاب ہے کفایت الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر علیہم السلام، تالیف علی بن محمد الخزار القمی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ انتشارات بیدار قوم مقدسہ میں۔ یہ حدیث ہے یہاں پہ صفحہ نمبر 46 میں مروی ہے، سلیم بن قیس روایت کرتے ہیں سلمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سلمان کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان کہتے ہیں کہ میں چلا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِذَنَ الْحَسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى فَخْذِهِ وَهُوَ يُقَبِّلُ جَبِينَهُ وَيَلْفَمُ فَاهُ، میں نے دیکھا کہ ان کے شہزادے، ان کے نور عین، سید شباب اہل الجنہ امام حسین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر بیٹھے ہیں، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بوسل دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے جبین مقدس پر، اور کبھی وہ بوسہ دیتے ہیں امام حسین اپنے ننے نواسے کے دہن مبارک پر، ان کے لبوں پر، سبحان اللہ۔ وہ یقول، اور اس طرح بار بار کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو بوسہ باران کرتے ہیں اور اس طرح بار بار کہتے ہیں انت سید ابن سید، یا حسین تو سردار ہے اور تیرے والد صاحب بھی سردار ہے۔ سردار کیسے سردار؟ وہ سردار دنیائی سردار نہیں، آسمان والوں کے سردار، انبیاء کے سردار، اہل ایمان کا سردار، ملائکہ و انبیاء و مرسلین کا سردار، آپ بھی سردار ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی سردار ہیں۔ انت امام ابن امام ابو الائمہ، آپ اللہ کی جانب سے امام ہیں یا حسین، آپ کے والد بھی امام ہیں، آپ خود بھی امام، آپ کے والد بھی امام، وہ ابو الائمہ، اور سب ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام آپ کے نسل پاک سے، آپ کے ذریہ طیبہ سے۔ انت حجت ابن حجت ابو الحجج، آپ خود بھی اللہ کی جانب سے حجت، اللہ کی جانب سے ہادی، آپ کے والد بھی اللہ کی جانب سے حجت، اللہ کی جانب سے
ہادی، اور آپ کے نسل سے جتنے ہادی ہیں، جتنے حجت ہیں، آپ کے نسل پاک سے ہیں. تسعۃ من صلبک، یہ حجج، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام 9 امام ہیں جو آپ کے فرزند ہیں، جو آپ کے نسل پاک سے ہیں. تاسعہم قائمہم، ہاں تاسعہم قائمہم. یا حسین، آپ کے نسل سے 9 امام آئیں گے، ان میں جو آخری، جو 9واں فرزند ہوگا آپ کا، جو 12واں امام ہوگا، وہ قیام برحق کرے گا، وہ میرے دین کو پوری دنیا پر غالب کر دے گا، میری شریعت کا احیاء کرے گا، میرے دین کو نصرت و پیروزی عطا کرے گا. اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائے، واصلہ ابن اسفا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبی و حب اہل بیتی نافع فی 7 مواطن احوالہن عظیمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مقامات ہیں، ان کا وحشت بڑا عظیم ہے. ان کا وحشت سمجھتے ہو نا، وحشت، دہشت، خوف، شدید خوف، کہ سب لوگ خوف زدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ سامنے جہنم ہوگا، ملینز بلینز ڈگری فارن ہائٹ اس کا کیا ہوگا، وہاں پہ اس کی ٹیمپریچر ہوگی، وہاں پہ ٹھکانا ہوگا، لیکن وہاں پہ موت کسی کو نہیں آئے گا. ہمیشہ کے لیے جلنا، ہمیشہ کے لیے عذاب ہونا. ملائکہ شدید حساب لیتے ہیں، مارتے مارتے حساب، توہین کر کے حساب لیتے ہیں. ہر چھوٹے گناہ کا وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اعمال لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بڑی گرمی ہے، پانی کہیں نہیں ہے، صحرا ہے، محشر ہے، سب لوگ ننگے چل رہے ہیں، لوگ جلے ہوئے ہیں، گردنوں میں زنجیریں ہیں. جہنم پکار رہا کہ ان کو آگے کر دو. جہنم کی آواز اتنی گرجدار، اتنا خوف زدہ، مخوف ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الناس اتقوا زلزلۃ الساعۃ ان زلزلۃ الساعۃ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگ قیامت سے ڈرو. قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت آئے گا، قیامت سے پہلے قیامت کے ساتھ ایک شدید زلزلہ آئے گا. یہ زلزلہ جو ہے بہت ہی خوفناک ہے. یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یوم تذهل، وہ دن اتنا 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 عذاب اس کا شدید ہوگا، اتنا اس کا خوف اس کا شدید ہوگا کہ ہر ماں جو اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، بچے کو بھول جائے گی. یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ہر دودھ دینے والی ماں اپنے بچے کو، جو سب سے عزیز رشتہ ہے انسانوں میں کیا ہے، ماں جو بچے کو دودھ دیتی ہے نا، بہت پیار کرتی، جان فدا کرتی ہے اس پہ، بھول جائے گی بچے کو، خوف اتنا شدید ہے. وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر ماں جس کے پیٹ میں بچہ ہے سخت کر جائے گی خوف کی وجہ سے. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، لوگوں کو دیکھو ایسا ہے کہ سب جو ہے مدہوش ہیں، مست ہو گئے. مدہوش کوئی نہیں ہے، مست کوئی نہیں ہے. لوگوں کی عقل اڑ گئی ہے، لیکن یہ مست نہیں ہے، عقل اڑ گئی. کیوں؟ ولكن عذاب اللہ شدید، عذاب اللہ شدید ہے، عذاب اللہ شدید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرے، محبت کرے، وفا کرے، نصرت کرے، جو میرے حسین علیہ السلام سے نصرت کرے، پیار کرے، محبت کرے. قیامت کے 7 مقامات ہیں دنیا کے، قیامت کے یعنی آخرت کے 7 ایسے احوال ہیں، 7 ایسے منازل ہیں جو بہت ہی شدید ہیں، بہت ہی سخت کٹن منازل ہیں. ان پہ حب اہل بیت علیہ السلام آپ کے نجات کا سبب ہے، نجات کا سبب ہے. سب سے پہلا عند الوفات، مرتے وقت. اب مرتے وقت میں بتاؤں گا آپ کو، مزید روایت دکھا دوں. والقبر، اس کے بعد قبر میں جو محب اہل بیت علیہ السلام ہے قبر میں اس کے امام حسین علیہ السلام اس کو آتے ہیں اس سے ملنے. منکر و نکیر سے سفارش کرتے ہیں کہ ہمارا شیعہ. والنشور، تیسرا مرحلہ کیا؟ قبر سے نکلتے وقت. وعند الکتاب، چوتھا مرحلہ ہے کہ جب نامہ اعمال لیا جاتے ہیں دائیں ہاتھ میں، ٹھیک ہے، یا بائیں ہاتھ. وعند الحساب، اگلا مرحلہ ہے حساب دینے کا. وعند المیزان، اگلا مرحلہ ہے کیا، کون سا؟ ترازو کے بعد. وعند الصراط، پھر اگلا مرحلہ ہے کہ صراط سے عبور پر، وہ پل جو جہنم کے بالکل بیچ سے گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جہنم کے وسط سے گزر جاتی ہے. کچھ لوگ گر جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں گرتے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کالبرق الخاطف، بجلی کے کرنٹ کی طرح اس پل سے گزر جاتے ہیں، پل سے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بعض مقامات پچھلے احادیث میں اس پہ بات ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا حب ان سب مراحل میں انسان کے لیے نجات کا سبب بنتا ہے. فمن احبنی واحب اہل بیتی
واستمسك بهم من بعدي فنحن شفعاء يوم القيامة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے اور میرے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے اور میرے اہل بیت علیہ السلام کو میرے بعد فالو کرے تو ہم اس کے نجات کی شفاعت کریں گے روز قیامت. اس کو ہم نجات دلائیں گے روز قیامت. ان کٹن سخت مشکلات میں ہم ان کے ہاتھ لیں گے, ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. شرط کیا اس کی؟ محبت اور فالوئنگ, محبت اور تمسک, محبت اور نقش قدم پہ چلنا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, نہ مرتے وقت اس کو چھوڑیں گے, نہ قبر میں چھوڑیں گے, اکیلا چھوڑیں گے, نہ نشور کے وقت قبر سے نکلتے وقت, نہ عند الکتاب, عند الحساب, عند المیزان, عند الصراط, کسی مرحلے پہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ, ہم نجات دیں گے, ہمارے ساتھ ہوگا وہ. فقیل یا رسول اللہ فکیف الاستمساک بهم, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے اہل بیت کی کیسے اتباع کریں, کیسے تمسک کریں, کیسے اتباع کریں؟ فرمایا ان الائمہ بعدی 12. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امام 12 ہیں, 13 نہیں, 14 نہیں, 15 نہیں, 16 نہیں, 12, کم بھی نہیں, 11 بھی نہیں, 10 بھی نہیں, 6 بھی نہیں, نہیں, میرے بعد امام 12 ہیں. فمن احبهم واقتدى بهم فاز ونجا, جو ان سے محبت کرے, جو ان کی پیروی کرے, فاز ونجا, وہ کامروا ہے اور سرخرو ہے. ومن تخلف عنهم ذل وغوى, اور جو ان کو پیچھے چھوڑے, ان کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلا جائے, ان کی طرف پشت کرے, تو وہ گمراہ ہے اور وہ غوی ہے. غوی بولتے ہیں کس کو؟ گمراہ کو بولتے ہیں, جو گمراہی, ضلالت گمراہی میں. یہ ملاحظہ فرمائے کتاب اعلام الورا باعلام الہدا, تعلیف ابو علی الفاضل ابن الحسن الطبرسی رحمۃ اللہ علیہ, شاب المطبع الحیدریہ, نجف الاشرف, 1970 میں نجف میں چھپیا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 399, یہ حدیث یہ ہے درمیانے وسط صفحہ میں, معاف کیجیے گا ایک منٹ. یہ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ خرج علینا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ذات یوم وضع یده فی ید ابنه الحسن علیہ السلام. اسبغ بن نباتہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے, ان کا ہاتھ ان کے فرزند, ان کے نور عین حضرت امام مجتبی علیہ السلام کے مبارک و مقدس ہاتھ میں تھا, ہاتھ ان کے ہاتھ میں. وہ یقول, امیر المؤمنین علیہ السلام اس طرح فرما رہے تھے, خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم ویدہ فی یدی ہکذا وہو یقول. آپ نے شیعوں سے کہا میرے شیعوں, ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جیسے آج میرا ہاتھ میرے فرزند کے ہاتھ میں ہے, اسی طرح ایک دن وہ بھی آئے اور ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا. ہم دونوں اس طرح آئے صحابہ کی مجلس میں, صحابہ کی صحبت میں یا مسجد میں. وہو یقول, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے ہوئے وارد ہوئے, داخل ہوئے. خیر الخلق بعدی وسیدهم اخی هذا, خیر الخلق, بہترین خلائق, بہترین خلائق, وسیدهم, اور سب خلائق کے آقا, سالار, مولا, اخی هذا, یہ میرے بھائی, یہ میرے بھائی, یہ میرے بھائی ہیں, سب خلائق سے بہترین, سب خلائق کے مولا, سب خلائق کے آقا, یہ میرے بھائی. وہو امام کل مسلم, اور یہ میرے بھائی ہر مسلمان کا امام ہے, اگر کوئی یہ اس کا امام نہیں تو مسلمان ہی نہیں. وہ امیر کل مؤمن, اور یہ ہر مؤمن کا شہنشاہ, ہر مؤمن کا بادشاہ بعد وفاتی, میرے وفات کے بعد. الا و انی اقول, تو میرے آقا, میرے مولا اور آپ کے آقا, آپ کے مولا امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے آئے. تو ابھی جو ہے کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا دست مبارک, امام حسن علیہ السلام کے دست مبارک میں, ان کے ہاتھ میں. تو فرمایا الا و انی اقول, فرمایا کہ اب میں اس طرح کہہ, میری باری کہ میں اس طرح کہہ دوں, ان خیر الخلق بعدی وسیدهم ابنی هذا, میرے بعد سب خلائق سے بہترین, سب خلائق کا سردار میرا یہ فرزند, میرا یہ نور عین حضرت امام مجتبی شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. هذا امام کل مسلم وولی کل مؤمن بعد وفاتی. یہ ہر مسلمان کا میرے بعد امام یہ ہے, اور ہر مؤمن کا ولی اور شہنشاہ اور سید و سالار اور صاحب اختیار میرے بعد یہی ہے. الا وانه سيظلم بعدي كما ظلمت بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جان لو مسلمانوں,
جیسے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت نے مجھ سے غداری کی اور امت نے مجھ پر ظلم کیا، اسی طرح یہ شہنشاہ بھی میرے بعد مظلوم واقع ہوں گے اور ان کے ساتھ بھی غداری ہوگی اور یہ بھی مظلوم ہوں گے۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا وخیر الخلق وسیدہم بعد الحسن ابن الحسین المظلوم، میرے فرزند امام حسن علیہ السلام کے بعد بہترین خلائق، سب خلائق سے افضل، سب خلائق سے اشرف، اور ان کا سید و سالار اور ان کا آقا کون ہے؟ میرے حسین، میرے فرزند، میرے نور عین امام حسین علیہ السلام ہے۔ کون حسین؟ المظلوم بعد اخیہ المقتول بارض کربلا، میرے وہ فرزند حسین جو اپنے بھائی کے بعد مظلوم واقع ہوں گے اور جو سرزمین کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ اما انہ واصحابہ من سادۃ الشہداء یوم القیامہ، فرمایا کہ مسلمانوں جان لو، میرے اصحاب، میرے شیعوں جان لو کہ میرے فرزند امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کربلا میں شہید ہوں گے روز قیامت، وہ شہداء کے سرداروں میں سے ہوں گے، وہ شہداء کے آقاؤں میں سے ہوں گے۔ پھر فرمایا ومن بعد الحسین تسعۃ من صلبہ، میرے فرزند، میرے نور عین امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 امام آئیں گے۔ تیسرا امام حسین علیہ السلام، 3 اور 9 12۔ امام حسین علیہ السلام ان کی نسل سے، ان کے فرزند میں سے 9 امام آئیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ خلفاء اللہ فی ارضہ، یہ اللہ کے جانشین، اللہ کی جانب سے ہادی، اللہ کی جانب سے حجج، اللہ کی جانب سے ناطق، اللہ کی جانب سے امتوں کو نجات دینے والے زمین پر ہوں گے۔ وحججہ علی عبادہ، اللہ کی جانب سے رہنما ہوں گے سب خلائق پر۔ وامناؤہ علی خزائنہ، اور یہ اللہ کی جانب سے اللہ کے علوم، اللہ کے خزانے ان کے پاس ہوں گے، اللہ کے خزانے دار ہوں گے۔ وہم ائمۃ المسلمین، یہ ائمہ اطہار 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کے نسل شریف سے آئیں گے، سب مسلمانوں کے امام ہوں گے۔ وقادۃ المؤمنین، اور مؤمنین کے قائد اور لیڈر ہوں گے۔ وسادۃ المتقین، اور اہل تقوی کے سالار ہوں گے۔ اور وتاسعہم، ہمیشہ 12 اماموں کا جب ذکر آتا ہے تو امام عصر علیہ السلام کا ذکر مخصوص ہوتا ہے، ذکر مخصوص ہوتا ہے۔ وتاسعہم، امام عصر علیہ السلام، امام مہدی دوران، شریک القرآن، خلیفۃ الرحمن سلام اللہ علیہ وروح لہ الفداء۔ وتاسعہم، امام ثانی عشر علیہ السلام، القائم الذی یملأ اللہ بہ الارض نورا بعد ظلمتها، قیام کرنے والا، قیام برحق کرنے والا، جس کے تلوار سے، جن کے دست مبارک سے، جن کے لسان اطہر سے، جن کے بیان سے، جن کے جہاد سے، جن کے امامت سے، جن کے قیام سے اللہ تعالی زمین کی تاریکیوں کو نور میں تبدیل کر دے گا، زمین والوں کے کفر کو ایمان میں تبدیل کر دے گا، زمین والوں کی ضلالت و گمراہی کو ہدایت میں تبدیل کر دے گا، وہ امام عصر علیہ السلام ہے، وہ امام قائم علیہ السلام ہے۔ وعدلا بعد جورها وعلما بعد جهلها، وہ امام ہوں گے کہ زمین میں ناانصافی کو عدل میں تبدیل کریں گے، جہالتوں کو علم میں تبدیل کریں گے۔ والذی بعث اخی محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس اللہ کی قسم جس نے میرے بھائی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید المرسلین بنایا۔ واختصنی بالامامہ، اس رب کی قسم جس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع اور سب اہل عالم کا امام بنایا۔ لقد نزل بذلك الوحی من السماء على لسان الروح الامین جبرائیل، یہ بات جو میں نے کہا، جملے میں نے کہے ہیں، یہ اللہ کا بیان ہے، میرا بیان نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ آسمان سے جبرائیل امین علیہ السلام نے وحی لے گیا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وَلَقَدْ سُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَا عِنْدَهُ مَنِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد امام کون ہے؟ ائمہ اطہار کون ہے؟ آپ کے بعد ائمہ ابرار علیہم السلام کون ہیں؟ ایک منٹ، فرمایا فقال للسائل والسماء ذات البروج ان عددهم كعدد البروج، فرمایا کہ
کہ اس آسمان کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اس آسمان کی قسم جس میں 12 برجیں ہیں، میرے بعد اماموں کی تعداد انہی 12 برجوں کے برابر ہے۔ ورب اللیالی والایام والشہور ان عددهم كعدۃ الشہور، اور رب لیالی اور رب ایام اور مہینوں کے رب کی قسم کہ ان کی عدد کے سال میں 12 مہینے، ان کے عدد 12 مہینوں جتنا ہے۔ قال السائل فمن هم یا رسول اللہ، سوال کرنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ ان کے نام بتاؤ، وہ کون ہے، وہ کون ہے وہ 12؟ فرمایا فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی رأسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھا اور فرمایا اولہم ھذا وآخرہم المہدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا بات ہے، کیا ذکر ہے، کیا نور ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھا، فرمایا پہلا امام یہ شہنشاہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میرے سر پہ رکھا اور فرمایا اولہم ھذا، 12 اماموں میں سے نمبر 1 پہلا یہ ہے، وآخرہم المہدی، اور ان کا آخری امام مہدی علیہ السلام ہے، من والاہ فقد والانی۔ ہاں یہ 12 امام ہیں، ان سے محبت واجب ہے، ان سے محبت واجب ہے، ان کو مولا سمجھنا واجب ہے، ان کو آقا سمجھنا واجب ہے، ان سے دوستی کرنا واجب ہے، ان کے طاعت کرنا واجب ہے، ان کی نصرت کرنا واجب ہے، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا واجب ہے، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنا واجب ہے، ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات ہو؟ ایمان یہ ہے میرے عزیزوں، من والاہ فقد والانی، جو ان کو اپنا مولا سمجھے اس نے مجھے اپنا مولا سمجھا، جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کیا، ومن عاداہ فقد عادانی، ان سے بغض رکھنا مجھ سے بغض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض کیا بھائی؟ اسلام ہے یا کفر؟ یہ شرک، بدترین ارتداد، ذلیل ترین ارتداد، ٹھیک ہے نا؟ دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام سے دشمنی مساوی ہے۔ دشمنی کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ سے کوئی دشمن ہو، اللہ سے کوئی جو اللہ سے کو گالی دے دشمنی کرے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ومن احبہم فقد احبنی، جو ان سے پیار کرے محبت کرے اس نے مجھ سے پیار محبت کی ہے۔ ومن ابغضہم فقد ابغضنی، اور جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ومن انکرہم فقد انکرنی، اور جو ان کا انکار کرے اس نے مجھے انکار کیا ہے۔ ومن عرفہم فقد عرفنی، اور جو ان کو پہچان لے، ان کی تصدیق کرے اس نے مجھے پہچانا ہے اور میری تصدیق کی ہے۔ بہم یحفظ اللہ دینہ، ان کی برکت سے اللہ دین کی حفاظت فرماتا ہے۔ وبہم یعمر بلادہ، اور ان کی برکت سے اللہ تعالی شہروں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ وبہم یرزق عبادہ، اور اللہ تعالی ان کی برکت سے رزق دیتا ہے بندوں کو۔ وبہم ینزل القطر من السماء، ان کی برکت سے اللہ تعالی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ وبہم یخرج برکات الارض، ان کے صدقے ان کی برکت سے اللہ تعالی زمین کے لیے، زمین والوں کے زمین سے برکات نکالتا ہے، رزق و روزی نکلتا ہے۔ ہؤلاء اوصیاء، یہ میرے اوصیاء ہیں، وخلفائی وائمۃ المسلمین وموالی المؤمنین، یہ میرے وصی ہیں، یہ میرے جانشین، یہ مسلمانوں کے امام ہیں اور یہ مؤمنین کے موالی ہیں۔ اچھا میرے محترم ناظرین، آپ نے پچھلے احادیث میں دیکھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 موتیں ایسے ہیں قیامت میں کہ ان کی وحشت بہت عظیم ہے، ان کی دہشت بڑا عظیم ہے، ان میں خوف جو ہے، خوف ان کا بہت عظیم ہے، بہت ہی عظیم ہے، خوف بیان ہی نہیں کیا جا سکتا قیامت کا۔ اس میں اہل بیت علیہ السلام کا حب جو ہے مفید ہے، سبب نجات ہے، اس میں سے سب سے پہلا موت ہے۔ تو موت کے وقت میرے عزیزوں، موت کے وقت نجات کا سبب کیا ہے؟ محب اہل بیت علیہ السلام کو، الا ومن احب علیا لا يخرج من الدنيا حتى يأكل من طوبى ويشرب من الكوثر ويرى مكانه في الجنة۔ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزندان سے محبت کرتا ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضرت علی اصغر علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضرت قمر بنی ہاشم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے؟ اور وہی حب قمر بنی ہاشم، حب امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ دو چیزیں نہیں، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ وہ مرنے سے پہلے دنیا میں اس کوثر کے جام ملائکہ آ کے اس کو پلاتے ہیں، جنت کے فروٹ لا کے اس کو کھلاتے ہیں، اور جنت میں اس کے جگہ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، یہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ ففی القبر نعیم و عذاب، کیا قبر میں عذاب بھی ہوتی ہے؟ قبر میں نعمت بھی ہوتی ہے، عذاب بھی ہوتی ہے؟
فرمایا اي والذي بعث محمدا بالحق نبيا وجعله زكيا هاديا مهديا. فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام سے اور اس رب کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بالحق بنایا اور اس کو ہادی مہدی زکی بنایا، پاک پاکیزہ باعث ہدایت سبب ہدایت حامل ہدایت بنایا، اور اس رب کی قسم جس نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو بالعہد وفی وبالحق ملی ولد اللہ مرضی بنایا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ. یہاں پہ بہت سارے صفات بیان کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، بہت سارے القاب بیان کرتے ہیں، تقریباً 4-5 سطر پہ القاب شریفہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صفات یہ ہے میرے عزیزوں، اس اللہ کی قسم جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی بنایا بالعہد وفیہ، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہنشاہ وفا بنایا. عباس علیہ السلام، ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام شہنشاہ وفا ہیں. تو کس لیے؟ کیونکہ وہ فرزند ہے شہنشاہ وفا، کیونکہ وہ فرزند ہے کس کے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے. وبالحق ملیہ، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کا دائرہ بنایا، حق کا مرکز بنایا، حق کا حامل بنایا. ولد اللہ مرضیہ، اس اللہ کی قسم جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنی رضا کا محور بنایا. اللہ کا رضا دائر مدار امیر المؤمنین علیہ السلام. اگر علی راضی ہیں سلام اللہ علیہ تو اللہ راضی ہے. ٹھیک ہے، وجہ اللہ ہے. کوئی غضبناک ہے، آپ پہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ چہرے سے پتہ چلے گا نا. چہرہ اگر چہرے میں خشم کے آثار ہے، غضب کے آثار ہے، تو وہ غضب ہے. ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وجہ اللہ. اگر علی علیہ السلام راضی ہے تو اللہ راضی ہے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام غضبناک ہے تو یعنی اللہ غضبناک ہے. یا اللہ ہم پہ رحم، یا اللہ، یا اللہ ہم پہ رحم، یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ کیا کرے اگر موت آ جائے اور تو ہم پہ غضبناک. وَإِلَى الْجِهَادِ سَابِقًا، اس رب کی قسم جس نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اول المجاہدین بنایا، جہاد کا سرا نقطۂ آغاز بنایا، جہاد کا امام بنایا. وَلِلَّهِ فِي الْأَحْوَالِ مُوَافِقًا، اور اس کے ایسے حالت بنا دی کہ ہر حالت میں اللہ اس سے راضی، اللہ کے احکام کے بالکل، اللہ کے اوامر کے وہ موافق ہے. وَلِلْمَكَارِمِ حَائِزًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کی قسم جس نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو سب خوبیوں کا، سب اخلاقی صفات حمیدہ کا حامل بنایا. وَبِنَصْرِ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ فَائِزًا، اور اس امیر المؤمنین علیہ السلام کی قسم کہ ہمیشہ اللہ کی شوکت سے، اللہ کی نصرت سے وہ اپنے دشمنوں پہ فیروز ہوتے تھے. وَلِلْعُلُومِ حَاوِيَةً، اور اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سب علوم کا خزانہ بنایا. وَلِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ مُوَالِيَةً، اور سب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل تقوی اولیاء اللہ کا دوست بنایا. وَلِأَعْدَائِهِ مُنَاوِيَةً، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ کے دشمنوں کا دشمن بنایا. وَبِالْخَيْرَاتِ نَاهِضًا، اور عمل خیر کے لیے قیام کرنے والا بنایا ان کو. وَلِلْقَبَائِحِ رَافِضًا، اور برائیوں کو رد کرنے والا ان کو بنایا. وَلِلشَّيْطَانِ مُخْزِيًا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو شیطان کو بے عزت بنانے والا بنایا اللہ نے. اس اللہ کی قسم جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو شیطان کو روسیا کرنے والا بنایا. وَلِلْفَسَقَةِ الْمَرَادَةِ مَقْصِيًا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو فاسقین کے لیے، مرتدین کے لیے، ان کو دین سے بگانا، ان کو روسیا کرنے والا بنایا. وَلِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کی قسم جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس نبی قرار دی. وَبَيْنَ يَدَيْهِ لَدَى الْمَكَارِهِ تُرُسًا وَجُنَّةً، اور اس اللہ کی قسم جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپر بلا بنایا، سپر بلا بنایا، بلاؤں میں اور مشکلات میں اس امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک پناہ بنایا پیغمبر کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اتنے بلند صفات اور اتنے دیکھیں میرے عزیز، اتنے فصیح کلمات کے ساتھ مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جد امیر المؤمنین علیہ السلام کے القاب شریفہ بیان کرتے ہیں. تو بخوبی واضح آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنا مسرت آتا تھا امام محمد باقر علیہ السلام کو اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے. جیسے آپ لوگوں کو مزہ آتا ہے نا فضائل سن کر،
مسرت ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، راحت ملتا ہے، سر فخر سے بلند ہوتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے، تراوت آ جاتی ہے. تو یہ صرف آپ لوگوں کا سیرہ نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ ہے. اچھا، تو فرمایا کہ جی ہاں، اس اللہ کی قسم کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. فرمایا ان فی القبر نعیما یوفر اللہ به حظوظ اولیائه، قبر میں نعمت ہوتا ہے جو اللہ کے اولیاء کو ملتا ہے. وان فی القبر عذابا یشدد اللہ به على اعدائه، اور قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے. اس عذاب کس کے لیے؟ اللہ کے دشمنوں کے لیے. اچھا، اب سن لو، میرا موضوع کیا ہے کہ حب اہل بیت علیہ السلام واجب ہے، حب امام حسین علیہ السلام واجب ہے، ٹھیک ہے نا. ان المؤمن الموالي لمحمد وآله الطيبين علیہم الصلاۃ والسلام، مؤمن جو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، المتخذ لعلی بعد محمد امامه الذي يحتذي مثاله، وہ مؤمن جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے. وسیدہ الذی یصدق اقوالہ، اور اس کا زندگی کا نصب العین یہ ہے، اس کی زندگی کا شعار، نعرہ یہ ہے کہ میرا سید، میرا مولا، میرا آقا، میرا مالک کون ہے؟ میرا سید، میرا مالک، میرا آقا، میرا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. میں اس کے ہر قول کی تصدیق کرتا ہوں، جو بھی انہوں نے فرمایا وہ صحیح ہے. وَيُصَوِّبُ افعالہ، اور اس کا شعار یہ ہے زندگی میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے سب افعال صحیح ہیں. وَيُطِيعُهُ بِطَاعَةِ مَن يَنْدُبُهُ مِنْ عَطَائِبِ ذُرِّيَّتِهِ لِأُمُورِ الدِّينِ وَالسِّيَاسَةِ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میرے بعد 11 امام ہوں گے، ان کو آپ نے ہر امر میں ماننا ہے، ہر بات میں ان کی بات ماننی ہے، اور وہ آپ کے لیڈر ہے. اس بات میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہ مانتا ہے اور تصدیق کرتا ہے. اذا حضره من امر اللہ تعالی ما لا يرد، جب اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے. عبارت دیگر، وہ شخص جو شیعہ 12 اماموں کو مانتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے سب اقوال کو صحیح مانتا ہے، سب افعال کو صحیح مانتا ہے، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے. اب وہ قضاء الہی کا وقت آیا ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت، اس دنیا سے جانا، دنیا سے جانا. وَنَزَلَ بِهِ مِنْ قَضَائِهِ مَا لَا يُصَدْ، اور وہ قضاء الہی جس کے سامنے کوئی سپر نہیں ہے، موت کا وقت آیا، ٹھیک ہے، وہ آ جاتا ہے. وَحَضَرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَأَعْوَانُهُ، موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت اور اس کے اعوان، فرشتے، اس کے کارندے آ جاتے ہیں کہ آپ اس کا آپ نے اب ضرور کرنا ہے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کیا ہوتا ہے میرے عزیز؟ یہ ہے حب آل البیت علیہ السلام، حب امام حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. وہ شخص جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، گناہ اگر کرتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب مرنے کا وقت ہے، ملک الموت آ گئے کہ ہم آپ کو اس دنیا سے لے کے جانے آئے ہیں، اب آپ کو ایک لمحہ بھی یہاں پہ مزید رہنے کا مہلت نہیں ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وجد عند رأسه محمد صلی اللہ علیہ سید النبیین من جانب، دیکھتا ہے کہ ایک طرف سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ومن جانب آخر علی سید الوصیین، اور دوسری طرف امیر المؤمنین سید الاوصیاء سلام اللہ علیہ تشریف لائے، تشریف لائے. وعند رجليه من جانب الحسن سبطا سيد النبيين، ومن جانب الآخر الحسين سيد الشهداء أجمعين. دیکھتا ہے کہ ایک طرف سر کے ایک طرف امیر المؤمنین علیہ السلام، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیروں کی طرف ایک طرف حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لائے، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ بیچارہ مومن مرنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت. اب بدن میں طاقت نہیں ہے، جدم نکل رہی ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. وحواليه بعدهم خيار خواصهم ومحبيهم الذين هم سادة هذه الأمة بعد سادات من آل محمد علیہ السلام، اور ان کے گرد گرد کون ہے؟ ان کے اصحاب ہیں، ان کے خیار اصحاب تشریف لاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اصحاب، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بہترین اصحاب، امام حسن علیہ السلام کے بہترین اصحاب، امام حسین علیہ السلام کے بہترین یار، بہترین اصحاب، جو اس امت میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے بہترین ہیں، یہ تشریف لاتے ہیں.
فینظر الیہم، مومن العلیل المؤمن، مؤمن بیمار ہے، مؤمن مرنے لگا ہے، موت کا وقت آیا، ٹھیک ہے نا، ان کی طرف نظر اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، فیخاطبہم بحیث یحجب اللہ صوتہ عن آذان حاضرین، ان سے گفتگو کرتا ہے، لیکن یہ گفتگو وہاں پہ جو عام لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا، ان لوگوں کو نہیں سنائی دیتا، یہ ایک معنوی روحانی باطنی گفتگو ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو نظر آتا ہے، سامنے دوسروں کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، کما یحجب رؤیتنا اہل البیت ورؤیت خواصنا عنہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تو وہ گفتگو بھی ان کو سنائی نہیں دیتا، لیکون ایمانہم بذلک اعظم ثوابا لشدت المحنۃ علیہم فی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے چھپایا مومنین سے تاکہ اگر آپ اس کی تصدیق کریں تو آپ کا جو ہے کیا، آپ کا مزید اجر بڑھ جائے، ٹھیک ہے نا، مزید اجر بڑھ جائے، اس کی سن کے اگر آپ تصدیق کریں گے تو آپ کا اجر بڑھے گا، تو اس وقت مومن یہ کہتا ہے، فیقول بأبی انت وأمی یا رسول رب العزہ، یا رسول اللہ میں تو گنہگار، میں روسیا، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، میں تو ایک گنہگار ماتمی، میں تو ایک گنہگار روسیا شیعہ ہوں، میں تو اس لائق نہیں اس غریب خانے میں اس غریب خانے میں آپ تشریف لائے، میں گنہگار آپ کا ایک امتی ایک شیعہ آپ تشریف لائے، بأبی انت وأمی یا وصی رسول رب الرحمن، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو، یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، میں آپ کا ایک گنہگار شیعہ، میں آپ کا ایک بڑا روسیا شیعہ، میں ساری زندگی آپ کے فضائل سن سن کے میں خوش ہوتا تھا، میں تو کبھی اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا تھا کہ آپ میرے غریب خانے میں تشریف لائے اور آپ مجھے سرفراز کریں، مجھ گنہگار سے ملنے تشریف، بڑی اضافت کی آپ نے، بڑی اضافت کی، بڑی ذرہ نوازی کی، میں تو اس لائق ہی نہیں تھا، میرے تو وہ میں نہیں گزرتا تھا کہ میں اس لائق ہوں گا کہ آپ کے دیدار نصیب ہو، یا رسول اللہ یا امیر المؤمنین یا سید الوسیین، پھر خطاب کرتا ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے کہ مولا بڑی ذرہ نوازی کی آپ نے بڑی ذرہ نوازی کی کہ اس خادم کو، اس گنہگار غلام کو، میں تو لائق ہی نہیں تھا، میں تو آپ کے شیعوں کے امام بارگاہ میں جا کے جوتے سیدھا کرتا تھا، میں تو آپ کے شیعوں کے جوتوں کے لائق بھی نہیں تھا، میں تو مجلس میں جاتا تھا، آزاداروں کو خدمت کرتا تھا، میں تو آزاداروں کی خدمت کا میں اپنے لیے فخر سمجھتا تھا، میں تو اس لائق ہی نہیں تھا کہ آپ تشریف لائے یہاں پر، اب آپ یہاں پہ تشریف لائے، ابھی انتما و امی یا شبلی محمد وزرامہ، یا رسول اللہ کے دو صاحبزادے اور دو شہزادے، ویا ولدیہ و سبطیہ، دو فرزند رسول، دو سبط نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پہ فدا ہوں، یا سیدی شباب اہل الجنہ المقربین من الرحمت والرضوان، اہل جنت اہل رضوان کے سید السالار، آپ نے تشریف لائے، بہت ذرہ نوازی کی، مرحبا بکم یا معاشر خیار اصحاب محمد وعلی وولدیہما، ما كان اعظم شوقی الیکم وما اشد سروری الان بلقائکم، اور شیعوں سے مخاطب ہوتا ہے جو اصحاب ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے، کہ اے اصحاب ائمہ علیہم السلام، آپ تشریف لائے، جناب سلمان آپ تشریف لائے، ابو ذر آپ تشریف لائے، بہت میں ذرہ نوازی، میں آپ لائق نہیں تھا، یا حضرت ابو الفضل عباس آپ تشریف لائے، بڑی ذرہ نوازی کیا، بڑی ذرہ نوازی، میں تو روسیا ہوں، میں تو لائق نہیں تھا کہ تشریف لائے آپ، میں بڑا شرمندہ ہوں، بہت زحمت کی آپ نے، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی تشریف لانے سے، اتنا خوشی ہوتا ہے مومن کو اپنی موت کو بھول جاتا ہے، دنیا سے خروج کا وقت ہے، دنیا سے وداع کا وقت ہے، اپنے اہل خانہ غم ہی بھول جاتا ہے، خوشیوں میں سرور میں ڈوب جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ هذا ملک الموت حضرنی ولا اشک فی جلالتی فی صدرہ لمکانک ومکان اخیک منی، پھر مومن عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ ملک الموت بھی یہاں آئے ہیں، اور مجھے شک نہیں ہے کہ وہ آپ اگر سفارش کر دیں اس حقیر کا، اس گنہگار کا، تو آپ ان کے نگاہ میں بڑے جلیل بڑے عظیم ہیں، تو آپ اس کا کچھ اثر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جی میں آپ کی سفارش کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت کی طرف روح کرتے ہیں، فرماتے یا ملک الموت استوصی بوصیت اللہ فی احسان الى مولانا وخادمنا ومحبنا ومؤثرنا، اے ملک الموت تو جانتا ہے یہ کون ہے، تو جانتا ہے یہ ہمارا محب ہے، یہ میرے حسین سے محبت کرنے والا شخص ہے، یہ میرے حسین سے یہ میرا، یہ تو جانتا ہے یہ کون ہے، یہ ہمارا محب ہے،
یہ ہمارا فدائی ہے، یہ میرے حسین سے محبت کرنے والا، یہ میرے علی اکبر علیہ السلام سے محبت کرنے والا شخص ہے، یہ میرے عباس سے محبت کرنے والا شخص ہے، یہ میرے علی اصغر علیہ السلام سے محبت کرنے والا شخص ہے، یہ میرے شاہزادہ قاسم علیہ السلام سے محبت کرنے والا شخص ہے، یہ ہمارا خادم ہے، اس نے مجالس میں خدمت کی ہے، اس نے بارگاہوں میں خدمت کی ہے، اس نے حسینیوں میں خدمت کی ہے، اس نے زائرین کی خدمت کی ہے، اس نے ماتمیوں کی خدمت کی ہے، اس نے مجالس کی خدمت کی ہے، اس نے دین کی خدمت کی ہے اس کے ساتھ بہت ہی میں نیکی کر رہا ہے تو نے ملک الموت، اس کے ساتھ تو نے بڑی ملک خوبی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے. فیقول له ملک الموت یا رسول اللہ مره ان ينظر الى ما قد عد اللہ له في الجنان. ملک الموت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ پہ فدا، اپنے اس موالی سے، اپنے اس شیعہ سے، اپنے اس محب سے کہہ دیں، اپنے اس ماتمی سے، امام حسین علیہ السلام کے عاشق سے کہہ دیں کہ ایک دفعہ سر اٹھا کے جنت کی طرف دیکھ لیں کہ اللہ نے اس کے لیے کیا منزل وہاں پہ مہیا کی ہے، اور وہاں پہ کون سا منزل اس کے انتظار میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن سے کہتے ہیں کہ اے مومن انظر الی العلو، وہ بیچارہ وہ تو بستر پہ پڑا، اس کے موت کا وقت ہے، وہ اوپر کی طرف دیکھ لے، جنت کی طرف دیکھ لے. فینظر الی ما لا تحیط به الالباب ولا یاتی علیہ العدد والحساب. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مومن جب نظر ڈالتا ہے تو ایسے مناظر دیکھتا ہے کہ کس ایسے حسین مناظر اس کو نظر آتے ہیں، جنت کے ایسے باغات، ایسے قصور، ایسے پھل، ایسے آبشار، ایسے چشمے، ایسے خدام، ایسے ایسے نعمات نظر آتے ہیں ما لا تحیط به الالباب، کہ دنیا والوں کے عقل میں، کسی کے عقل میں وہ آ ہی نہیں سکتی، کسی کے عقل میں وہ نہیں آ سکتی. جنت میں اس کے لیے کیا کیا مناظر ہے وہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. ولا یاتی علیہ العدد والحساب، اور وہاں پہ ایسی نعمتیں، ایسے نعمتیں کسی کا عقل میں نہیں آ سکتے، کس عقول میں وہ عقول میں وہ آ ہی نہیں سکتی، اور وہ عدد و حساب میں بھی نہیں آتی، گدی میں بھی نہیں آنے والی چیز ہے. ایسے مناظر اس کو نظر آتے ہیں. فیقول ملک الموت کیف لا ارفق به بمن ذلك ثوابه وهذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عترته وزواره. تو ملک الموت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں کیسے اس سے پیار نہ کروں، کیسے میں اس سے، اس مومن سے میں کیسے اس سے شفقت سے اور نیکی سے اور آرامی سے پیش نہ ہوں، اور یہ اللہ نے یہ جنت اس کے لیے، ایسا جنتی آدمی ہے اس کے لیے ایسے جنت میں ایسے باغات مہیا کیے ہیں، اور یہ آپ اس کے دیدار کے لیے تشریف لائے، آپ اس کے ملاقات کے لیے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے ملاقات کے لیے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام حضرت پاک اس کے دیدار کے لیے آئے، تو میں کیسے اس کے ساتھ سختی کر سکتا ہوں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ لولا ان اللہ جعل الموت عقبۃ لا يصل الى تلك الجنان الا من تعم الا من لا لتعها لما تناولت روح. یا رسول اللہ اگر موت حق نہ ہوتا، واجب نہ ہوتا کہ ایک ایسا پہاڑی ہے کہ اس پہاڑی سے جو گزر جائے گا اس طرف، پہاڑی کے اس طرف جو ہے جنت میں داخل ہوگا، تو میں کبھی اس کا جان نہ لیتا. لیکن ولكن خادمك لخادمك ومحبك هذا اسوة بك وبسائر الانبياء ورسله واوليائه الذين اذيقوا الموت بحكم الله تعالى. لیکن تیرے اس خادم کے لیے اور تیرے اس محب کے لیے آپ نمونہ ہے، آپ کو تو بھی موت آیا ہے، موت تو سب کے لیے، تو اس پہ اس کو صبر کرنا ہوگا کہ موت سب کے لیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن سے اس ملک الموت سے کہتے ہیں یا ملک الموت هاك اخانا قد سلمناه اليك فاستوصي به خيرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ملک الموت میں نے اب تجھے تیرے حوالے کر دیا پیشیا کو، اس کے ساتھ نیکی کرنا. پھر مومن کے ساتھ خداحافظی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف چلے جاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں تو ملک الموت دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ابھی یہاں پہ تھے اب چلے گئے، تو ملک یہ اس کی آنکھیں اب کام دیکھ رہے ہیں سب کچھ. تو ملک الموت سے عرض کرتا ہے یا ملک الموت الوحا الوحا تناول روحی ولا تلبثنی ہاں ہونا. یا ملک الموت میں اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرماتے ہیں، میں تو عاشق ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا، امام حسن کا، امام حسین علیہ السلام کا، ابھی یہاں پہ تھے وہ میرے ساتھ تھے، تو میری جان لے لے جلدی سے، کہ ان کا فراق اب مجھ سے تحمل نہیں ہو رہا. وہ اپنی سب بیماری بھول جاتا ہے، گھر والوں سے خداحافظی کرنا، وہ اس نے اولاد سے دوری وہ سب بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحبت پا لیتا ہے وہ سب دنیاوی دردیں وہ بھول جاتا ہے، دنیا سے فراق حاصل کرنا وہ بھول جاتا ہے. جلدی سے میری موت ہے، مجھے لے لے، میری جان لے لے، تاکہ میں ملحق ہو جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر ملک الموت اس کی جان لے لیتا ہے، جیسے آپ آٹے میں سے ایک بال نکال دیں.
آٹے میں سے بال نکال دینا تو اس میں کوئی دقت نہیں، کوئی درد کچھ بھی نہیں، ایسے اس طرح آرام سے اس کو نکال لیتا، جان نکال لیتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، سب کو سلامتی دے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عذر ہمارے توبے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے، اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں میں امام حسین علیہ السلام کے محبین میں شامل فرمائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف۔ آپ سب کو بڑا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے۔ ایک منٹ دیکھ لوں۔ اوکے، آپ سب کو اللہ عزت دے۔ خدا حافظ یا عالم، یا عالم، یا عالم۔ اللہم صل